میں جو کہہ رہا تھا میرا اس کتاب کے بارے میں تاثر ٹیپسٹری کے بارے میں جی یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈینس ود فیکٹس ہے، جی بڑی ریڈیبل ہے. آپ کی کتاب ایک سیریس ورک آف ریسرچ ہے، آف ویری آف این ایریا ان آر ہسٹری جس کا بڑا کم لکھا گیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے جس طرح سے اس کتاب کو ویژولائز کیا، جس طرح سے آپ نے اس کو چیپٹرز میں بانٹا ہے اور کیا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اسی طرح سے اس کو دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ فرق جو ہے نا یہ ڈالنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ سارا جادو کا کھیل جو ہے نا وہ اسٹریٹجی میں ہی ہے کہ آپ اسٹریٹجیکلی کیا گول ڈیفائن کرتے ہیں، آپ اس کا طریقہ کار کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، آپ پارٹنرز کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا اس اسٹرگل میں کون کون پارٹنر ہوگا. کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے شروع سے ہی کہہ دیا بھائی یہ گندے لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں. اب پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں پارٹنرز ری ڈیفائن کرنے پڑیں گے، جس کو بھی کرنا ہے اس کو کیسے لابی کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ہم نے اپنی نئی اسٹریٹجیز کیسے بنائی. اس پہ بات کی کہ مختلف ایراز میں مختلف اسٹریٹجیز یوز کی، تو آپ کی جو یہ رول ماڈلز ہیں، یہ جو کلوز اپس آپ نے دیے ہیں خواتین کے، یہ دو پرپزز شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک تو گروپ اسٹرگل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل اسٹرگل ہے، اینڈ دیٹ از انسپائرنگ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف موومنٹس اور ایکٹیوسٹ کے لیے کتاب ہو، یہ ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو اپنی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر یا اپنے بڑے بڑے گھروں کے اندر یا اپنی ذاتی زندگی میں اسٹرگل کر رہی ہیں. دے آر انسپائرنگ کیریکٹرز ہیئر. I would like to welcome all of you. Thank you very much for taking time out. اور آج میری جو بھی موسٹ ریسنٹ کتاب ہے اس کا لانچ ہم کرنے لگے، تو اس میں دوستوں کے ساتھ بات کرنا مجھے بہت اچھا لگے گا، اور سب اسپیکر جو ہیں وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس. پہلے تو کتاب کی ایک تصویر یہاں پر ہم نے لگائی ہوئی ہے تاکہ ٹیپسٹری جو کتاب کا نام ہے ابھی فی الحال وہ انگلش میں ہے. ٹیپسٹری آپ کو معلوم ہے ایک بنتر والے کپڑے کو کہتے ہیں جس میں عام طور پہ تصویریں یا ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا نام ٹیپسٹری اس لیے رکھا کیونکہ اوور دا ایئرز جتنی عورتوں کی اسٹرگلز ہوئیں اور جو بھی کچھ اچیو کیا اس کی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے. ایک تو کہ کیا کیا اچیومنٹس ہوئیں، اور دوسری بات یہ کہ کس کس نے آگے ہو کے چیلنجز جو ہیں ان کا بوجھ اٹھایا. تو کچھ اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ ایک لینئر فارم میں نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی گراف اوپر گیا کبھی نیچے گیا، اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو کپڑے کی بنتر کا ہم نے وہ دیے مثال دیے. تو اس میں جو بیک گراؤنڈ میں چلتی ہے وہ پاکستان کی ہسٹری چلتی ہے، کون آیا کون گیا، کیا چیلنجز کس کے دور میں آئے، اور جو فرنٹ پہ چلتی ہے بنتر وہ ہے کہ کون سے گروپس بنے، کون سی خواتین نے لیڈ لی، کس طبقے سے تھیں وہ، کون سی تنظیمیں آگے تھیں. تو یہ ہم نے سوچا اس طرح جال کی طرح بنتے ہیں تاکہ پھر کچھ سمجھ میں آئے کہ ابھی تک ہم کہاں پہنچے اور کیا ہمارے تجربات ہیں جن کے بیس پہ ہم نے آگے کی اسٹریٹجیز بنانی. تو اس سے پہلے کہ میں ذرا سا بیک گراؤنڈ دوں کتاب کا، میں ہلکی سی اپنی اپڈیٹ بھی دیتی ہوں کیونکہ میرے سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ بھی ہیلتھ اپڈیٹ کیا ہے. تو میں نے سوچا اس بہانے سے میں چھوٹا سا بھی کر دوں، اور بہت سے سننے والوں کو نہیں بھی شاید معلوم ہوگا کہ میرا ایک بہت بھاری بھرکم ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بلوچستان میں، اور میں 1 سال ہو گیا اس کو، اور میرا 1 سال بڑا بھرپور ریکوری کا پروسیس رہا ہے، اور اب میرے ہاتھ پاؤں کافی چلتے ہیں. میں گھر سے باہر بھی جاتی ہوں، پروگرامز اٹینڈ بھی کر لیتی ہوں، کچھ جا کے تقریر بھی کراتی ہوں، کوئی زوم پہ بھی چیزیں کر لیتی ہوں. تو دیٹ از فار می اے big way forward. تو اس حساب سے آئی ایم مچ بیٹر ناؤ. اور جو کتابیں آ رہی ہیں یہ شروع پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ اب جس طرح آپ کو پتا ہے پبلشرز کے پاس کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ اب چھپ کے ایک ایک کر کے آ رہی ہے. اچھا میرا خیال ہے اسپیکرز کو ساتھ ہی میں انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں اور پھر بک پہ جاؤں گی، کیونکہ پھر آپ لوگ جو بولیں گے اس میں فٹ ہوتا جائے گا.
جو میں بیک گراؤنڈ پینٹ کروں گی. تو اعتزاز احسن صاحب, thank you very much for taking the time out. I'm very glad that you are part of this panel. اعتزاز کے تعارف جو ہے نا وہ بہت کئی ہیں, کیونکہ everybody knows him and they know him with a specific reference. بہت لوگ آپ کو ظاہر ہے لائر کی حیثیت سے جانتے ہیں, آپ کو لائرز موومنٹ کا ہیڈ دیکھا, اور جو ہمارے موٹے موٹے وکیلوں کے نام لو تو اس میں آپ کا آتا ہے, تو پیپل نو یو ایز دیٹ. جو یہاں سے پڑھ کے پھر باہر بھی آپ پڑھے اور آپ بڑے بڑے لوگوں کے وکیل رہے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو ایز پالیٹیشین جانتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کور گروپ کا حصہ رہے ہیں, اور بی بی کے ساتھ بھی اور بی بی کے بعد بھی منسٹر آف انٹیریئر رہے ہیں, منسٹر آف لا اینڈ جسٹس, ہیومن رائٹس ایشوز وہ رہے ہیں, اور بھی بہت ساری پوزیشنز میں آپ رہے ہیں. سینٹ میں آپ کا بہت کردار رہا جو آپ پالیٹکس کرتے رہے, سو اس حوالے سے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں. پھر لوگ آپ کو جو ججوں کو بحال کرانے والی موومنٹ تھی اس حوالے سے تو بہت ہی زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ فون اٹھاؤ تو اعتزاز کی آواز آتی تھی اور ہر جگہ اعتزاز کی اسپیچز اور سب. تو اس میں بھی جس طرح آپ نے موبلائز کیا لوگوں کو, تو ایز اے سوشل لیڈر آپ کو جانتے ہیں لوگ. میں تو ایک اچھے دوست کی طرح جانتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے لکھاری ہیں, اور اس حساب سے جو بھی آپ میری کتاب کے بارے میں کہیں گے میرے لیے بہت پریشس ہوگا. اور ایک لائر کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو مختارہ مائی کا کیس تھا وہ انہوں نے فری لڑا اتنے سال, اور اس کو کبھی اس کو اتنی سپورٹ کی, اتنی حوصلہ افزائی کی کہ وہ شی کیم تھرو. تو اس طرح سے بہت ساری آپ کے مارکیں ہیں, بریک تھروز ہیں, لیکن یہاں میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت اچھے انسان اور ایک بہت اچھے لکھاری. تو آئی ایم سو گریٹفل دیٹ یو آر پارٹ آف دس پینل, جو آگے کا راستہ بھی تھوڑا دکھائیں گے. ثانیہ سعید, ثانیہ کا چہرہ مجھے دکھائی دے گا, یہ آگے. ثانیہ اپنی ریکارڈنگ میں ہے لیکن ہمارے لیے ٹائم پھر بھی نکال لیا ہے, سو آئی ایم ویری گریٹفل. ثانیہ کو بھی لوگوں نے بہت سارے روپوں میں دیکھا ہوا ہے, ہم تو اس کو اپنی بچی اور ایک ایکٹیوسٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ بچی. تو وہ تھیٹر کا حوالہ ہو, ٹی وی کا حوالہ ہو, ہوسٹنگ کا حوالہ ہو, ایکٹنگ کا حوالہ ہو, مگر شی ہیز کریکٹڈ اینڈ ری ریٹن اسکرپٹس. تو لکھائی سے تعلق تو ہے ہی. اور اگر بیچ میں ثانیہ کی جگہ اس کا نام لکھنا آ گیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ سین کر کے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے لائیو آڈینس کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. عالیہ کے پاس ہم چلیں. یہ عالیہ صلاح الدین, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ پاکستان آ رہی تھی تو ہم نے کہا ان کو پکڑ لو, یہیں سے پکڑ لو. تو ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ ٹائم نہیں, یہ ٹائم ہمارے ساتھ گزرے گا. سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. باقی لوگ تو چینلز پہ کام کرتے ہی ہیں, لیکن ایک جیو چینل جب نیا شروع ہوا تھا تو مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جیو کی آواز جو ہے وہ عالیہ کی آواز ہوگی, اور جو چہرہ ہوگا وہ عالیہ کا ہوگا. تو اس وقت جہاں جیو کی کوئی بھی بات ہے, جیو ہمیں سمجھا رہا ہوتا تھا کہ آپ آرام سے رہیے, اتنا نہ بھڑکیے, عوام کو نہیں میسیجز جاتے, وہ سب عالیہ کی آواز میں ہوتے تھے اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کون بول رہا ہے. مگر تھینک یو ویری مچ. ایک تو خیر ویسے ہی یہ بچیوں نے بہت کارکردگی کی ہے اور بہت دل خوش کیا ہے, لیکن میں ذرا زیادہ حق جماتی ہوں ان بچیوں پہ, تو میں ان کو کام شام بھی دے دیتی ہوں. تو میری جو آخری ریڈنگ تھی اس کتاب کی وہ عالیہ نے کی تھی, اور اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ پوری طرح اس کو سمجھتی ہے. اور میری تو جب بھی بات ہوتی تھی وہ مجھے کہتی تھی فوزیہ جی پلیز باکسز بڑھائیں, یہ کیس اسٹڈیز بڑھائیں, اس میں تو سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہ باقی جو باتیں لکھ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, مگر کیس اسٹڈیز بڑھائیں. تو میں پھر سوچنے بیٹھ جاتی تھی, اچھا اب میں اور کس کی ڈالوں جو ورتھ وائل ہو. تو مجھے فیڈ بیک ملتی بھی رہی ہے, اور آج بھی میں ہوپ کروں گی کہ آپ زیادہ بچیوں کے حوالے سے بات کرنا, جو نئی فیمنسٹ ہیں ان کو کتنا ضروری ہے اپنی تاریخ پتہ ہونا اور پڑھنا. ٹھیک ہے. مہتاب سے میری بات ابھی نہیں ہوئی ہے.
چلیے مہتاب پھر آتی ہیں تو ان کو کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. مگر اعتزاز کے بعد مہتاب کی باری ہے, دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, now I will talk a little bit about why I decided to do this book. تھوڑی سی بات کروں گی, پھر ہم اعتزاز کے پاس چلیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ایسا ہوا کہ میں بیچ میں کچھ 2-3 سال امریکہ گئی ہوئی تھی ڈفرنٹ فیلوشپس پہ. یہاں میں لوک ورثہ رن کر رہی تھی, پھر اس کے بعد اور کلچر کی اسائنمنٹس تھی. تو وہاں میری ایک سری لنکن خاتون سے ملاقات ہوئی. یہ ووڈرو ولسن سینٹر جو ہے, جو بڑا تھنک ٹینک ہے ان کا, وہ کسی جینڈر کے پروگرام کو ہیڈ کر رہی تھی. تو اس نے جب مجھ سے پاکستان سے سنا کہ میں پاکستان سے, اس نے کہا تمہاری موومنٹ کے بارے میں تو میں بہت کچھ جانتی ہوں. میں نے کہا اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ تو ہم نے شروع یہیں سے کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم سارے پاکستانیوں کی بڑی بڑی داڑیاں نہیں ہوتی ہیں, اور ہماری عورتوں کی تو نکلتی بھی نہیں ہے اگر ہم چاہیں بھی تو وہاں سے شروع کرنی پڑتی ہے. تو اس کو تو ہماری موومنٹ کے بارے میں بڑا پتا ہے. اس نے 5-6 عورتوں کا نام لیا, اور پھر اس نے کہا او جو تم نے مارے کھائی تم لوگوں نے, اور جو کوڑے کھائے, اور جو چوکوں پہ لٹکائے گئے, اور یہ اور وہ. تو میں سمجھ گئی کہ سب سے زیادہ ویسے ہی مشہوری ہماری ضیاء دور کی تھی. تو اس میں لوگوں نے خواتین کی تحریکوں کو جانا اور سمجھا بھی. خیر وہاں سے ہوتی رہی بات چیت. پھر اس کے بعد آگے میں گئی تو مجھے بار بار یہی لگا کہ ایک سلیور ہے ہمارے پورے اس دور کا, جو لوگوں تک پہنچا ہے اور اس سے آگے انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر جب گھر واپس پاکستان آئی اور یہاں یہ جو نئی ایکٹیوسٹ نے کچھ انیشیٹیوز لیے اور غصے کا اظہار کیا اور سب کچھ, تو تب بھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہم نے تو بہت سارے لیسنز سیکھ کے اور کئی اسٹریٹجیز ہم نے کنڈم کر دی ہوئی تھی, تو یہاں تو پھر اس DDT کا استعمال ہو رہا تھا. اور مجھے یہ بھی لگا کہ ان بچیوں سے بات کر کے مجھے واقعی ایسا لگا کہ ان کے اپنے بھی اسٹیریوٹائپس تھے, کہ جس طرح ہم لوگ جو ہیں ہم جوتا اٹھا لیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے, اس قسم کا مجھے لگا. تو پھر دھیرے دھیرے جب میں نے پڑھنا شروع کیا, آرٹیکلز, لوگوں سے باتیں کرنا شروع کی, تو تب مجھے احساس ہوا کہ اصل میں پرانے ہی جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں, نہ تو ان کو ہم نے جانا, نہ ان کو آج کل کی جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے جانا کہ وہ کیسے اسٹریٹجیز بناتے تھے, کیسے مل کے چلتے تھے, کیسے آن بورڈ رکھتے تھے, کیسے لابنگ کرتے تھے. تو اس لیے پھر میں نے وہاں میں ووڈرو ولسن سینٹر میں ہی فیمنسٹ وہ کر رہی تھی ایک فیلوشپ. وہاں یہ فائدہ بڑا ہوتا ہے کہ ووڈرو ولسن سینٹر میں آپ کو وہ لائبریری آف کانگریس کا کارڈ بنا دیتے. تو لائبریری آف کانگریس تو ایسا ہے جہاں بچوں کے لیے وہ کینڈی اسٹور ہوتا ہے. وہاں تو جا کے میں تو پاگل ہو گئی کتابیں دیکھ کے. کتابیں تو یہاں بھی بہت ہوتی ہیں, مگر وہ انہوں نے ان کی جو سسٹمیٹک کلیکشن ہے نا, اس میں اتنی پرانی بکس اور جو سمپل میگزینز ہوتے ہیں اس کو وہ ایسے باندھ کے رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں میں پاکستان میں نہ کبھی ڈھونڈ پاؤں جو مجھے وہاں بیٹھ کے مل رہی تھی. تو میں نے تو ڈائیو لگا دی اپنے پاسٹ میں, پالیٹکس بھی پڑھی کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا تھا اور شہریوں پہ کیا ظلم ڈھائے جا رہے تھے, اور پھر میں نے ان عورتوں کے بارے میں پڑھا. مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مجھے ایک کتاب ملی جس میں فاطمہ جناح کی تقریریں تھیں, صرف تقریریں تھیں, اور وہ آگے پیچھے لکھی ہوئی نہیں, اس کا نہ کوئی تبصرہ تھا نہ کچھ تھا. میں تو بڑی خوش ہوئی, میں نے کہا اتنا مجھے کانٹینٹ مل گیا ہے کہ وہ کیا سوچتی تھیں, وہ کس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتی تھیں. اسی طرح کرتے کرتے پھر میں نے بہت ساری خواتین کی جتنا کانٹینٹ ملا نکالا. پھر میں نے اس کو پولیٹیکل بیک ڈراپ کے سامنے رکھا, اور میں نے دیکھا کہ کون سا اس وقت جو تھا لیڈر وہ آیا, وہ سپورٹو تھا, وہ نہیں سپورٹو تھا. جو نہیں سپورٹو تھے اس کے لیے خونخوار ہتھیار بھی انہوں نے اپنائے عورتوں نے, اور جو سپورٹو تھا اس میں بڑی اچھی اچھی کلیبوریشن ہوئی. مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کلیبوریشن کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, مطلب ہمیں بھی اپنی ہسٹری اس طرح نہیں پتا تھی. تو میں نے بہت انجوائے کرنا شروع کیا یہ ری لرننگ کا پروسیس, اور میں نے سوچا یہ تو اگلی فیمنسٹ کو میں نے گفٹ کر کے ہی جانا. تو دیٹ واز مائی ہول پرپز کہ آپ لوگ کیا ہم لوگ آگے نہیں چل سکتے اگر ہمیں اپنی ہسٹری نہیں پتا ہو, ہمیں مشکلیں کیا کیا آئیں, ہماری کون سی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ نشانے پہ بیٹھی اور کون سی اسٹریٹجیز فیل ہو گئیں, کہاں ہمیں بیکلیش ملا, کہاں ان فائٹنگ ہوئی. تو یہ ساری کہانیاں لکھنے کے لیے میں نے یہ کتاب پر شروعات کی. اور ٹیپسٹری کا نام بڑی مشکل سے
ہم کور گروپ سا تھا, بڑی مشکل سے ڈھونڈا کیونکہ اس کو ہم لینئر نہیں رکھنا چاہتے تھے, ہم اس کو عورتوں سے لنکڈ رکھنا چاہتے تھے اور اس کا کمپلیکسٹی جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے تھے. پھر ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں گی, وہ یہ ہے کہ میں نے بھی جتنے جینڈر کے کورسز لیے نا باہر, تو وہاں لگا بندہ کریکولم ہوتا ہے اور اس میں فیمنزم کی ویو 1, ویو 2, ویو 3, تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ لکھا لکھایا ہے وہی اگلے سال آ جاتا ہے, وہ اگلے سال آ جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہمارا تو کانٹیکسٹ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے, تو میں جو ہماری اپروچز ہے نا ان کے الگ حصے کروں گی تاکہ ہماری بچیوں کو جب جینڈر اسٹڈیز میں پڑھایا جائے تو واقعی وہ ریلیٹ کر سکیں کہ یہ فیز 1 تھا, یہ فیز 2 تھا. تو میں ذرا سا آگے جا کے بات کروں گی اس کو کہ میں نے بھی پھر اس کے پورے سٹیجز بنائی, ان کے نام لکھے, ان کے ایگزامپلز دیے کہ ہماری زندگیوں میں یا ہماری ساؤتھ ایشیا کی جو پوری زندگی تھی اس میں کیا کیا فیزز آئے اور کیا کیا اس کے ایگزامپل. تو یہ میرا بیسک پرپس تھا کہ وی گو بیک ٹو آور ہسٹری اینڈ وی بیکم مور وائز اور اسٹڈی, اور جنہوں نے جو کام کیا ہے ان کو ہم ایکنالج کر سکیں, ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں. اور سارے پالیٹیشنز اور سارے لیڈرز ایک طرح کے نہیں ہوتے, کوئی پالیٹیشنز بہت ساتھ دیتے ہیں اور کوئی پالیٹیشنز بہت اگینسٹ جاتے ہیں. تو اس میں فرق کرنا, کیونکہ ہمارے تو گورنمنٹ کا لفظ ایسے یوز ہوتا ہے کہ جس نے گورنمنٹ ایک کسی پتے کا نام ہے, گورنمنٹ نے یہ کیا, گورنمنٹ نے وہ کیا. تو میں اس میں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھنا چاہ رہی تھی سارے اسٹیک ہولڈرز کو, کہ ان کو دیکھنا پہچاننا بہت ضروری ہے. اور وہاں پر پھر آپ کاو آؤٹ کرتے ہو اپنی جگہ, جہاں آپ گھستے ہو, پھر لابی کرتے ہو لوگوں سے, پھر ان کو ساتھ ملاتے ہو, پھر آگے لے کے چلتے ہو. تو یہ ساری چیزیں میرا یہ ایم تھا کہ آج کی فیمنسٹ یا جو سوشل ورکرز ہیں ان کو پتہ چلے اور وہ اس چیز کی قدر کریں. ٹھیک ہے, that gives you a different a slight idea of where I started from and why. Yeah, good enough, I think. Okay. Very ably put. Okay. اب آگے بڑھانے کے لیے کیا میں خود ہی آپ شروع ہو جاؤں کہ آپ اجازت دیں گی؟ میں آپ خود بھی شروع ہو سکتے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی جو میں نے پہلے کہا کہ شروع کے سال جو میں نے پکڑے نا, میں نے تو شروع کیا نا 47 سے بھی پہلے شروع کیا میں نے, 40 کے بعد شروع کر دیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیونکہ آپ کا تعلق پالیٹکس سے بھی ہے اور پالیٹکس بہت انٹرٹوائن کرتی ہے ہماری ساری اسٹرگلز کو, تو آپ مجھے بتاؤ کہ پی 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 جو کہ ایک پروگریسو یا ایک لبرل مائنڈیڈ پارٹی سمجھی جاتی تھی بھی اور ہے بھی, تو اس میں عورتوں کا کردار جو تھا اس کے لیے سپیسز کیسے ملتی تھیں؟ جس طرح نصرت بھٹو جب آئیں تو میٹنگز میں لوگ دھیان سے بات سنتے تھے ان کے مشورے یا ان کے انیشیٹیوز. تھوڑا سا وہ ماحول ہمیں اگر آپ بتاؤ گے تو بہت ہیلپ ہوگی. ہاں, یہ ایک ویسے دلچسپ موضوع ہے اور آئی تھنک اس کے بڑے پازیٹیو امپریشنز اگر انسان سوچے دیکھے تو مل سکتے ہیں. اب ہر قسم کا ماحول ہوتا ہے آج کل. مجھے مطلب بہت سے لوگ, اور آج سے نہیں, یہ تقریباً ہر وقت ہی جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں, کچھ ذہنی خلاف ہوتا ہے ان کا, کچھ ان کے پہ گزری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کاز گریونس ہوتا ہے. ہر دور میں کوئی لوگ کوئی نہ کوئی آ کے مجھے کہتا رہتا ہے, یار تم کیا پیپلز پارٹی میں کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں کیا ہے, اور نیگیٹیوز اس کے بتاتے ہیں. تو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, پیپلز پارٹی میں اس وقت آپ لینڈسکیپ دیکھ لو, ساری ایگزامن کر لو, اور پیپلز پارٹی میں ہمارے اندر میں کئی اختلافی اور متضاد سوچیں ہیں اور ہوتی ہیں ہر پارٹی میں. تو پیپلز پارٹی میں ایک چیز جو یونیک امنگ نیشنل پارٹیز, وہ یہ ہے کہ ہم ریلیجن کو اپنے ڈسکورس میں نہیں لاتے. ڈسکورس میں وی آر ناٹ
रिलीजन बेस्ड हम कोई और उस पे एक एक्सक्लूसिविटी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये ठीक है, हमारे जो इसेंशियल नारे हैं उनमें इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा आवाम है, और शहादत हमारी मंजिल है, सोशलिज्म हमारी मईशत है। ये 5 हमारे नारों में ये आता है, इस्लाम हमारा दीन है। बट आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कभी किसी वक्त भी एक चीज ये जनता के हवाले से कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, क्योंकि अगर कोई लिबरल जमात इसके साथ होती या इसके मुकाबले में होती तो मेरा ख्याल है वो इमरान खान की पीटीआई हो सकती थी, मुस्लिम लीग नवाज जो नेशनल पार्टी है, ये 3 बड़ी नेशनल पार्टीज है, वरना एएनपी है उसमें अगेन रिलीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स। एंड हम बेसिकली एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो पीपल्स पार्टी में बड़ी बिल्कुल मुनफरिद और अच्छी बात है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी में अमंग द जेंडर्स डिस्क्रिमिनेशन इसलिए ही नहीं हो सकती कि हमारी तो एक बहुत लीडर और बड़ी आइकॉनिक लीडर वो बीबी शहीद थी और उसने लीड किया पार्टी को, उसने शेप किया पार्टी को। आपने एक जिक्र किया अपनी किताब में अबाउट हर डिलीवरिंग हर फर्स्ट चाइल्ड well before the elections and deceiving Zia's intelligence कि जिया को ख्याल था कि ये she would be delivering in November, तो उसने नवंबर में इलेक्शन रख दिए, but she kept it such a secret कि वो she delivered in September, तो she was able to join the campaign. ना सिर्फ ये कि she was able to join the campaign and all that, मुझे याद है and I know कि she delivered her first child Bilawal in September, and on the third day, and my cesarean था, and on the third day she was on the truck leading campaign again. A very brave woman. पेन को इतनी वो बहुत सह सकती थी, सदमे को, पेन को। अच्छा, दूसरी बात जो बताना चाहता था असल में इसी हवाले से कि फैक्ट ये है कि सिर्फ 4 लोगों को पता था, सिर्फ 4 लोगों को पता था हर रियल डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो जिसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी DOD या क्या कहते हैं जी। अब वो सिर्फ 4 लोगों को पता था। कौन थे वो 4? बीबी, आसिफ जरदारी जी, बेनजीर मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा, and the fourth was Dr. Setna, a पारसी डॉक्टर। बड़ा प्रेशर उस पे डाला गया, बहुत प्रेशर उस पे रहा कि वो डेट बता दे, and he was so honest to his profession and so clear and such high integrity कि उसने किसी को नहीं पता लगने दी। These are the 4 people who knew. And Dr. Setna, I admire him, पारसी डॉक्टर, माइनॉरिटी के हैं। मुसलमान होता तो शायद वो किसी ना किसी हवाले से इंडिकेशन दे देता, या ना भी देता, बड़े पक्के भी लोग हैं। बट डॉक्टर सेटना, आपको याद होगा कायदे आजम की ट्यूबरकुलोसिस का सीक्रेट भी एक पारसी डॉक्टर ने रखा था। उसका नाम मुझे अभी ज़हन से निकल रहा है, बट पारसी डॉक्टर was the only one who knew कि what the कायदे आजम्स वो जो एक्सरे स्लाइड्स शोड, और अगर पता लग जाता किसी को कि ये इतने बीमार है, तो ये तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने और
ऑथर्स ने लिखा है कि फिर शायद पाकिस्तान ना बनता, क्योंकि वो कांग्रेस उसको डिले करती रहती। तो ये आई थिंक सच men should also be counted in your book. You have been very, very kind to me, by the way, in your introduction, overly kind. I don't deserve that. But Dr. Satna, और उस पे आप सोचें, ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ रेजीम, जो कि बड़ी कैलस और ब्रूटल रेजीम थी, जी, उसने कितना प्रेशर डाला होगा डॉक्टर सैटना, और कितना वैल्यूबल ये इंफॉर्मेशन था। नहीं, पॉइंट नोटेड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मेहताब भी आ गई हैं। अच्छा, गुड। अब देखने की ये चीज होती है कि जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पार्टनर्स कौन कौन बनते हैं और कौन कौन बने थे। क्योंकि ये सिर्फ दो पार्टीज के बीच में या दो लोगों के बीच में जंग नहीं हो रही होती है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो ये जो पुरानी बातें हैं, ये हम जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट में बड़े साथी मिल जाते हैं, पॉलिटिशियंस में बड़े साथी मिल जाते हैं, और अवाम में, जो कि मैं चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन को जरूर पता चले कि ये हमारी स्मार्टनेस है या हमारी विजडम है कि हम किस किस को साथी बनाते हैं और किस किस को हम ग्रूम करते हैं अपने साथ आगे चलने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। और वो साथी आपके बन जाते हैं, खुद ही भी आ जाते हैं, वो कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप एक डायरेक्शन में विद मोटिवेशन मूव कर रहे हो तो ट्रस्ट की बात भी होती है। हाँ, ट्रस्ट आपकी की बात, अपने ट्रस्ट की बात भी होती है। जी, मेहताब आ गई हैं। अच्छा जी, मेहताब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेहताब हम तो खैर इनको कल्चरल एक्सपर्ट भी कहते हैं, और बहुत दौरों में इनको ऐसी पोजीशंस पे भी रखा गया कि जहां ये कल्चर का कोई इदारा चला रही थी या उसको डायरेक्शन दे रही थी। बहरहाल इनका ताल्लुक भी लिखाई से भी है, और चाहे अखबारों में लिखने से हो, चाहे ड्रामे लिखने से हो, और इनका ताल्लुक टेलीविजन से भी है। तो स्क्रीन पे भी हमने इनको देखा, वो शो होस्ट हो या स्पीकर हो, बहुत से रंगों में देखा, और टेलीविजन पे तो बहुत ज्यादा। उस जमाने में टीवी था भी बड़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सेंटर में हुआ करता था सब फैमिलीज के। और फिर जब इनसे मैं बात करने बैठी और न हैदराबाद की कहानियां शुरू की, तो मुझे इतना मजा आया कि अपनी जो सहेलियों का जिक्र किया तो उसमें सारी ऐसी थी मैं कहती हूँ फुल अचीवर्स, जिन्होंने बड़ा कुछ अचीव किया, और बड़ी बड़ी ऐसी बातें पता चली कि ऐसी उठती बैठती सहेलियां आपस में प्लान करती होंगी, और जब बाहर गई तो कितने बड़े बड़े प्रोफेशंस को संभाला। तो मेहताब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही शायद, मैं फोन करके उनसे सवाल कर लूंगी बेशक। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हैदराबाद में रहती थी, पढ़ती भी वहां थी, तो आपके यहाँ बेनजीर का, नुसरत भुट्टो का आना जाना भी रहता था। मुझे मालूम नहीं कि आप किसी जमात में बाकायदा तौर पे थी या नहीं थी, लेकिन आप थोड़ा सा माहौल बताना कि उस वक्त जो लीडरशिप में औरतें आती थीं, उनको किस किस्म के चैलेंजेस देखने को मिलते थे और वो कैसे उनमें से निकलती थी। हम उस चीज को पकड़ना चाह रहे हैं कि जो पहले हमारी लीडर्स थी, एक तो ये कि आज सबके तो नहीं मगर काफियों के नाम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपना इश्तिहार इतना किया ही नहीं था। दूसरा ये कि जो फैमिली की चैलेंजेस होते हैं, बारीक बारीक चीजें होती हैं, वो कभी लिखे ही नहीं गए। हिस्टोरियंस ने बड़े बड़े इवेंट्स तो लिखे हैं, लेकिन एक माँ पे क्या बीतती है, एक बहन पे क्या बीतती है, आपस में इंटर फैमिली जो स्ट्रेसेस होते हैं वो कैसे डील करती हैं, थोड़ी सी आप हमें कुछ बातें ऐसी शेयर करो जिससे हमें अंदाजा हो कि उस वक्त की खवातीन लीडर जो थी वो क्या सिर्फ अपनी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के लिए सोच रही थी, या वो औरतों के हकूक के लिए भी सोच रही थी, और वो अपने चैलेंजेस कैसे मीट करती थी। या मुझसे पूछ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है?
आ रही شکر الحمدللہ، کیونکہ میں آپ کی آدھی گفتگو نہیں سن پائی. مے بی اٹس مائی فالٹ، از دا ٹیکنالوجی واٹ ایور. آپ کا سوال میں نے سن لیا، میں نے آپ کا سوال سن لیا. آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو خواتین تھیں جو سیاست میں آ رہی تھیں، ماحول کیسا تھا، وہ کس طرح سے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی میں اور بیگم بھٹو اور بے نظیر. تو ان سے تو میرا ذاتی تعلق بھی رہا. میرا تعلق بھی لاڑکانہ سے ہے، نوندیرو سے ہے. اور بھٹو صاحب کے جو چچا تھے، ان کی بڑی بیگم جی، ان کی پہلی شادی تھی. ہم ان کو ادی شیرین کہتے تھے اور باقی لوگ ان کو امیر بیگم کے نام سے جانتے ہیں. تو ہم ان کے گھر میں اور ہمارے گھر میں نوندیرو میں صرف ایک دیوار تھی بیچ میں. تو ان سے ایک ہمارا ذاتی تعلق اس خاندان سے بھی رہا. اور بیگم بھٹو سے میری شناسائی ہوئی ہے جب اپنا بھٹو صاحب پہلی الیکشن لڑ رہے تھے. تو میں ان کی پولنگ ایجنٹ بنی تھی، لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو. اور میں سینٹ میریز کانوینٹ میں پڑھاتی تھی. ممتاز بھٹو کی بیٹیاں اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے، معشوق بھٹو، عاشق بھٹو، ان کی بچیاں سینٹ میریز میں پڑھتی تھیں، ہمیں جانتی تھیں، خاندانی تعلق بھی پتا تھا. انہوں نے بیگم بھٹو سے یہ کہا کہ ہماری ایک مس ہیں، وہ بہت ہوشیار ہیں، آپ ان کو بلا لیں تاکہ وہ یہاں پر کیمپین چلائے. تو انہوں نے امی کو فون کیا، بیگم بھٹو نے، کہ آپ مہتاب کو اجازت دیں کہ وہ یہاں آ جائے لاڑکانہ. امی واز لٹل کنفیوزڈ کہ یہ کیسے جائے گی، اور میں کھڑی ہو گئی کہ نہیں، بھٹو صاحب کے لیے مجھے جانا ہے، امی مجھے چھوڑیں. اینی وے آئی وینٹ دیئر. اور مجھے انہوں نے رکھا. ان کی جو بھٹو صاحب کے دوسرے بھائی تھے، امداد بھٹو، اور وہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی 5 بہنیں بھٹو صاحب کی بڑی، جو سر شاہ نواز کی بیٹیاں تھیں، سر شاہ نواز بھٹو کی بیٹیاں تھیں، وہ 2 بھائی جو دونوں کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بیویاں اور ان کے بچے جس گھر میں رہتے تھے، مجھے وہاں رکھا گیا. تو سکندر بھٹو اور امداد بھٹو کی بچیاں مجھ سے چمٹ گئیں. میرا ایک نام تھا، ریڈیو کے حوالے سے لوگ جانتے تھے. تو ہماری ایک دم سے ایک جو ہوتی ہے نا ایک پرسنل لائکنگ، جی وہ لنک بن گیا. دوسرے دن ہم گئے اس کے لیے، کیمپین کے لیے. تو ڈاکٹر اشرف عباسی جو تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے ایک گاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ یہ جو گاؤں ہے یہ کھوڑو صاحب کا بنوایا ہوا ہے، یہ تو سارے مخالف لوگ ہیں، تو ان کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم تو کیمپین کے لیے نکلے ہیں نا، ہم تو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ بھٹو صاحب کو ووٹ کرو، تو ہم کیوں نہیں جائیں گے ان کی طرف. تو اس نے کہا لوگ نہیں دیں گے نا ووٹ. تو میں نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، ہم بات تو کریں، وی شوڈ ریکویسٹ دم. خیر وہ خوش تو نہیں ہوئی، لیکن ہم گئے. ایک بہت بڑا، جو سندھی میں کہتے ہیں ویڑھو، بہت بڑا وہ تھا، اس کی کانٹے دار وہ جو ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، پھر اندر چھوٹے 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 کمرے بنے ہوئے. انہوں نے آ کے جا کے ہمیں بتایا. اب عورتوں سے ہم کہیں کہ ہم سے بات کرو، تم کس کو ووٹ دے رہی ہو، تو وہ یوں کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمارے مردوں سے بات کرو. تو ہم نے کہا بھئی بلاؤ کسی کو. تو ایک بڑے بزرگ صاحب آئے اور میں بیٹھی ڈاکٹر صاحبہ کو. تو وہ جانتے تھے اشرف عباسی کو، مجھے نہیں جانتے تھے. I had just given the exam of bachelor's. میں صرف بی اے کا بھی امتحان دے کے انتظار کر رہی تھی رزلٹ کا. تو میں نے ان سے پوچھا چاچا ہم تو آئے ہیں بھٹو صاحب کے لیے اور آپ سے ریکویسٹ کرنے، تو آپ بھٹو صاحب کو سنائے ووٹ نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے وہ سارا کچھ بتایا جو ان کو بتایا گیا تھا. اسلامک سوشلزم یہ جو ہے آئے گا تو مسجدوں پہ تالے لگ جائیں گے، 60 سال کی عمر کے جو لوگ ہوں گے بڑے ان کو مار دیا جائے گا، اور مطلب جو ان کو نیگیٹو، آل نیگیٹو کیمپین، ایگزیکٹلی وہ ان کو انہوں نے بتایا. تو خیر میں نے پھر اپنے حساب سے ان کو جو میں بتا سکتی تھی کہ اسلامک سوشلزم کیا ہے، پولیٹیکل سائنس میں پڑھی تھی اور مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا، تو میں نے ان کو اپنے حساب سے بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور اس نے اوپر طاق پہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا، وہ اس نے اتارا اور اس نے آ کے میری جھولی میں ڈالا. تو میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا، پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاف کرو یا تم بھی نہیں دو. تو میں نے کہا چاچا جی فرمائیں آپ نے یہ اتنی. تو کہنے لگا بیٹی صرف تمہاری وجہ سے
صرف تمہاری وجہ سے ہم بھٹو صاحب کو ووٹ دیں گے، لیکن ایک عرض ہے کہ آپ بتانا نہیں باہر، کیونکہ یہ ان کی زمینیں ہیں کھوڑوں کی، اور پھر ہمیں یہ یہاں سے اٹھا دیں گے، ہمیں بھگا دیں گے، تکلیف دیں گے، آپ بتانا نہیں کسی کو۔ تو میں نے کہا نہیں بالکل بالکل، لیکن آپ پکا؟ تو اس نے کہا میرے سر پہ ہاتھ، قرآن پاک ہے، اس سے بڑھ کے اور میں کیا آپ کو بتاؤں۔ ہم باہر نکلے تو عورتوں سے ہم نے کہا بھئی آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کیسے تھپا ماریں گے، کاہے پہ ماریں گے۔ تو وہ فوراً جیسے آدمی خوش ہو جاتا ہے، ان کے چہرے کھل اٹھے، اور وہ کہتی ہے ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں جو ہے وہ تلوار پہ ٹھپا لگانا ہے۔ اس وقت تلوار تھا نشان، تیر بعد میں آیا ہے۔ تو ان کا اس پر ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور مجھے جھپیاں مار رہی ہیں، مجھے پیار کر رہی ہیں۔ یہ وقت شام کو جب ہم واپس آئے، دوسرے دن الیکشن ہے، شام کو ہم واپس آئے تو میں نے جلدی سے وہ کتاب پڑھ لی، وہ جو پولنگ ایجنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا کریں، کس وقت ووٹ چیلنج کریں، کس وقت نہیں کریں، اور کیسے روکیں، وہ میں نے جلدی سے پڑھ لیا۔ بیگم بھٹو نے کہا ڈاکٹر اشرف عباسی سے کہ آپ ان خواتین کو سب کو بتائیں جو پولنگ ایجنٹس سے کل کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر اشرف عباسی کو شاید میرا تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شاید بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ بیگم صاحبہ میری طبیعت خراب ہے، ہم مہتاب سے کہتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھائے۔ تو میں ایسے ہو گئی کہ او مجھے بتانا ہے، ٹیچر تو میں پہلے ہی تھی۔ میں فوراً شروع ہو گئی اور میں نے خواتین کو سارے رولز بتائے، وہ پیجز بتائے، پولنگ کیسے ہوتی ہے، چیلنج کریں نہیں کریں، زیادہ تر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے unless you are very much sure، سب میں نے اس کو بتا دیا۔ جب ختم ہوا بیگم بھٹو مجھے ایسے کر کے دیکھ رہی تھی۔ جب when I finished تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہتی ہے کہ would you like to meet Mr. بھٹو؟ میں نے کہا what؟ میں نے کہا what؟ تو کہتی یس۔ تو میں نے کہا یس پلیز۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کسی کو میسج کیا اور بھٹو صاحب اندر آئے۔ ان کا ڈائننگ روم تھا، اس میں میں تھی، بیگم بھٹو، ممتاز کی بیٹیاں، معشوق صاحب کی بیٹیاں، ایک لڑکی وہ تھی، میں تھی۔ تو بھٹو صاحب آئے تو جیسے ایک آدمی متفکر ہوتا ہے، اس کو ہی واز پری آکیوپائیڈ، کل دوسرے دن الیکشنز ہو رہے ہیں، 4-5 جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہی کیم انسائڈ، تو بیگم بھٹو نے ان سے کہا کہ یو نو واٹ، she has come all the way from Hyderabad to work for you۔ تو he came forward اور انہوں نے میرا ہاتھ ملایا، وہ ہاتھ کی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ and he looked at me he said I'm grateful۔ تو میں نے کہا we wish you all the best اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے۔ تو کہتا جی ضرور۔ تھوڑا بہت اس نے پھر انہوں نے تعارف کرایا، یہ ممتاز کی بیٹی ہے، یہ معشوق بھٹو کی بیٹی ہے، وہ ان سے پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ So this was my interaction with Mr. Bhutto, the first interaction and was the last interaction۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی ملے۔ دوسرے دن جب الیکشنز ہو گئے اور ریزلٹس آنا شروع ہوئے، ہم گئے پولنگ اسٹیشنز پہ گئے، میں ہنس کے پولنگ آفیسر سے کہتی تھی ایک جھوٹا ووٹ مجھے دلوانے دو، میں بھی ڈال دوں، وہ ٹھپا لگاؤں۔ تو وہ ہنستے تھے نو ایسے نہیں ہو سکتا۔ خیر anyway، جب الیکشنز کے ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو ماحول ہی بدل گیا، اور خبریں آئیں وہاں سے بھی جیت رہے ہیں، وہاں سے بھی جیت رہے ہیں، ادھر سے بھی جیت رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بیگم بھٹو نے بلایا بھٹو صاحب کو بھی اندر آؤ، عورتیں سب دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ He came, he was in a complete suit, he was happy, little tipsy and cigar، اور آ کے اور سب کو اس نے ہاتھ ہلائے اور مجھ پر نظر پڑی تو he came close to me، کہتا ہے I am سیلیبریشن ہوگی نا؟ Yes, I am winning from 4 seats، جیت رہا ہوں۔ اور ڈیرا غازی خان جو فضل الرحمان کے ابا تھے ان کو انہوں نے ہرایا تھا۔ کہتا ہے I have defeated GM سید۔ میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اشرف عباسی کی آپ نے بات کی نا؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت جاننا چاہ رہی تھی،
اور میں نے ان کے بیٹے اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ مجھے پتا چلا انہوں نے کو کتاب بھی لکھی ہے اپنے بارے میں یا اپنے ایکسپیرینسز پہ، مگر مجھے ملی نہیں، وچ واز ویری انفارچونیٹ، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے امپورٹنٹ رولز پلے کیے تھے. بہت زیادہ بہت زیادہ. کچھ اگر اس آپ ایک دو زمانے جملے میں کہنا چاہیں آپ ان کے بارے میں. جی 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 بالکل. ڈاکٹر اشرف عباسی لاڑکانہ کی بہت جانی پہچانی شخصیت تھی. اور مزے کی بات بتاؤں کہ اکبر راشدی صاحب کی پیدائش بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. وہ گھروں میں جاتی تھیں بچوں کی پیدائش کے لیے. شی واز اے ڈاکٹر گائناکالوجسٹ. تو بڑے بڑے گھر جو ہوتے تھے وہ وہاں ان کو بلایا جاتا تھا. تو ہمارے راشدی صاحب بھی ان کے بچوں ان کے ہاتھوں میں پیدا ہوئے. تو ہی واز نون ایز اے ویری گڈ ڈاکٹر. پالیٹکس میں آنا میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کا یہ ویژن تھا کہ پڑھی لکھی خواتین کو آنا چاہیے. زیادہ تر وہاں لاڑکانہ میں پڑھی لکھی عورتیں تو تھی نہیں. تو عبدالرزاق سمرو صاحب کی بیگم جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی بٹ شی واز اسٹینڈنگ ود them. ڈاکٹر اشرف عباسی بہت آگے تھی. بیگم نصرت بھٹو تمام خواتین کو جو پڑھی لکھی تھی نہیں پڑھی لکھی تھی ملا کے چلتی تھی. تو اشرف عباسی واز ون آف دی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر جن کو پھر اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتنی اہمیت دی کہ ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا تھا انہوں نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں. ا وومن ٹھیک ہے ان کو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بنایا. اس سے بڑھ کے وہ کیا کرتے. اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد جو تھی وہ منور عباسی پھر صفدر عباسی یہ جو تھے. منور عباسی سندھ گورنمنٹ میں وزیر بھی بنے تھے. ہی واز اے پارلیمنٹیرین. صفدر عباسی اور ان کا پھر تو آگے بہت ساتھ ہے. پھر ناہید خان بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آئیں. ان کی شادی ہوئی صفدر سے. اب تو پیپلز پارٹی سے راہیں ان کی الگ ہیں. لیکن عباسی خاندان جو ہے لاڑکانہ کا ان کا بہت ساتھ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن with this changing times زرداری صاحب فیکٹر and all this چیزیں بدل گئیں آفٹر بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد. تو ان کی کتاب کوئی نہیں آئی ہے سوری اشرف عباسی کی کتاب کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی اگر لکھے تو ان کے بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. And she میں یہ remained چاہ with رہی تھی کہ ان کا کم از کم میں ایک باکس بناؤں ان کا ایک کلوز اپ دوں. جی تو جی میں جی ان کے بیٹے سے کافی بات میری ہوتی رہی. میں نے ان کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈاکیومنٹ ان ڈیٹیل نا کہ وہ کس قسم جی کے کام کر کے ابھری. اینی وے آپ کو اگر ملے تو آپ مجھے ضرور بھیجیے گا کوئی ڈیفینیٹلی انفارمیشن، ڈیفینیٹلی. کیونکہ میں جی جی ابھی جی بھی چاہتی ہوں کہ میں ان کے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ ڈالوں ضرور. یقیناً بہت ضروری ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر کے کیسی سیاست گزری تو میں ان کی گواہ ہوں دو چیزوں کی کہ بیگم نصرت بھٹو کس طرح سے لاڑکانہ میں کس طرح سے عورتوں کو بلاتی تھیں. بے نظیر بعد میں شامل ہوئی ہیں لیکن جب یہ الیکشن کیمپینز وغیرہ تھیں تو بے نظیر اس وقت نہیں تھی. شی واز اسٹڈیئنگ آؤٹ سائڈ. لڑکے بھی ان کے نہیں تھے. سنم البتہ ہوتی تھی وہ چھوٹی تھی and not that interested. وہ ایک بلی ہوتی تھی اس کے پاس وہ اس کو سینے سے چپٹائے اور وہ گھومتی پھرتی تھی لیکن not actually because وہ she was quite young. بیگم نصرت بھٹو نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ why don't you come into our party. حیدرآباد میں انہوں نے ایک پارٹی کی تھی تو اس وقت حیدرآباد کی جو خواتین ونگ کو دیکھ رہی تھیں وہ بہت تھی مطلب وہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور ایسے جیسے مارکیٹ سے کوئی آ جاتا ہے ذکیہ بروہی صاحبہ انہوں نے ساتھ بہت دیا پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی. تو میں نے بیگم بھٹو سے کہا I'm sorry میں کیسے اس طرح سے ان کے پیچھے چلوں جو ایٹ لیسٹ there should be somebody educated جو ہمیں گائیڈ کرے ہمیں وہ کرے. تو اور پھر besides I am working somewhere تو شاید یہ نہیں ہوگا لیکن ہمارا رابطہ رہا. ادی شیرین جو بیگم ذوالفقار صاحب کی بڑی بیگم تھی ان سے تو ہمارے وہ تو میں ان کی گود میں بڑی ہوئی ہوں تو ان کا دوسرا تعلق میری بہن کو بہن کہتی تھی میری امی کو بہن کہتی تھی. ان کی عمر میں بھی بھٹو صاحب سے 10-11 سال بڑی تھی اور کیا وہ حسین خاتون تھی. اور ان کی جو چھوٹی بہن تھی اختر ان کی شادی ہوئی تھی ممتاز بھٹو کے والد صاحب سے جو ان میں عمر کے پتہ نہیں کتنے بڑے تھے. تو یہ جو ہوتے ہیں سلسلے وہ تو ایک دوسرا ہی ٹاپک ہے کہ عورت کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے خاندانوں میں کیا ظلم ہوتا ہے.
تو بے نظیر ہماری شادی میں آئی تھی، میری شادی میں آئی تھی، اور بیگم بھٹو نے ان کو بھیجا تھا. اور وہ شادی میں بیگم بھٹو اس لیے نہیں آئی، ان کو انوائٹ کرنے گئے تھے پیر حسام الدین راشدی صاحب کی طرف سے، اور میری بہنیں، بڑی بہنیں، کہ آپ شادی میں آئیے. تو انہوں نے فوراً ہاں بول دی تھی، کیونکہ ہمارا تعلق تو بہرحال تھا. لیکن انہوں نے ڈیٹ چینج کروائی تھی. 23 فیبروری پروپوز تھی، انہوں نے کہا 26 کو کرو گے تو میں آؤں گی. ہم نے کہا جی جی ضرور ضرور، آئیے آئیے. اور ضیاء الحق کا زمانہ، آپ سوچئے. پتہ یہ چلا کہ 26 تاریخ کو بیگم بھٹو تو نہیں آئی، لیکن پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو آ رہی ہیں. اینڈ دس واز مائی فرسٹ انٹریکشن وتھ بے نظیر. میرے گھر پہ اس کی تصویریں ہیں. انہوں نے خوبصورت بنارسی بلو رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، کوئی سرور ڈھکا ہوا نہیں تھا. اور وہ بھی آئی تھی، چھوٹی بہن سنم بھی آئی تھی، اور ان کی 2 سہیلیاں تھیں، وہ بھی آئی تھیں. تو انہوں نے، میں بیچ میں بیٹھی ہوں، وہ تصویر آپ جب آئیں گی میرے گھر، اور آپ آئیں گے شاید دیکھی بھی ہوں، تو بیچ میں ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے. میں بہت اچھی فرما بردار دلہن کی طرح بیٹھی تھی، سر بھی ڈھکا تھا. تو یہ آ کے مجھ سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے where did you find such a handsome person؟ میں نے کہا well around me he was there. تو کہتی ہے oh my God he's so handsome. پھر اکبر سے بات کرتی رہی، مبارکباد دیتی رہی، بہت دیر تک یہ بیٹھی رہی. when she was leaving تو میں نے اور اکبر نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ لوگ کر دیں، ہمارے گارڈز چلیں آپ کے ساتھ جائیں، دیر بہت ہو گئی ہے. رات کا 1 بج رہا تھا، اور یہ شادی ہوئی تھی صدر کینٹونمنٹ کالج میں. تو اور دنیا پلٹی تھی وہاں پہ، بے نظیر کا نام سن کے لوگ پاگلوں کی طرح. عبداللہ میمن واز کمشنر، اور اس نے مجھ سے کہا تھا پریشان نہیں ہونا، میں پورا خیال رکھوں گا سیکیورٹی کا. تو مجھے نہیں پتا تھا شیز کمنگ. میں کہا کیوں سیکیورٹی؟ کہتا آپ کو نہیں پتا بے نظیر بھٹو آ رہی ہیں. میں کہا ہے اللہ، اچھا. تو دس از ہاؤ آئی کیم اکراس ہر. تو جب ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ساتھ کر دیں، تو کہنے لگی نہیں نہیں ڈونٹ وری، جو ہمارے پیچھے ہیں نا، the people after us they will protect us, the agencies. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی. and after 2-3 days of my wedding she was arrested. just 2-3 days after that جیل چلی گئی. سکھر جیل میں ان کو رکھا، بڑی تکلیفوں میں رکھا. then I saw her when there was Sanam's wedding. اور اس سنم کی شادی میں بیگم بھٹو نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا. myself and my husband were one of such people جو وہاں تھے ان شادی میں، اور ہم مہندی میں بھی گئے تھے. اور جیسے ہی ہم پہنچے تھے، کین یو ہیئر می؟ آپ جی سن رہے ہیں؟ ہاں. جی تو جب ہم وہاں پہنچے تھے، تو جیسے ہی ہم بیٹھے تھے مہندی نیچے اس میں لاؤنج میں 70 کلفٹن، تو ایک پولیس کی گاڑی آ کے رکی، اور اس میں سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نکلی. اور فوزیہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں ان کا جو حلیہ تھا. ان کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں آنسو تھے. and she just sat there, she didn't go anywhere, she sat there with us, but she was crying unstopped. she was crying. ماں آئی، پھر رسمیں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا سب کچھ ہوا. دوسرے دن شادی پر جب میں گئی ہوں، تو I found a changed person. بے نظیر کے بال بہت چھوٹے، اتنے سے بال کروائے ہوئے تھے، انہوں نے کاٹے تھے. بہت خوبصورت ان کا شرارہ تھا، انہوں نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی. اور آپ نے جو میری گھر کی دیواریں دیکھی ہیں، میری ایک تصویر ہے، میری بیک ہے، اور میرے سامنے بے نظیر کھڑی ہیں ایک حسین لڑکی کے روپ میں. اور وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، تو میں اسے کہہ رہی تھی ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ٹائم؟ تو کہتی ہے کہ میں 30 لائنیں نکالتی ہوں اس کے جیل کے کمرے کی دیوار پہ، ایک دن گزرتا ہے تو ایک لائن کاٹ دیتی ہوں، اس طرح میرے دن گزرتے ہیں. لیکن وہ اتنی حوصلہ مند عورت، اور اتنا، اور اس کے بعد پھر اس کو لے گئے. اس کے بعد اٹس اے ہسٹری ہاؤ شی کیم آؤٹ. لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق رہا. بے نظیر بھٹو جب 70 کلفٹن میں میٹنگ کرتی تھی، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ مجھے رات کو دیر سے بلاتی تھی. کوئی ایک آدمی آ کے مجھے میسج دیتا تھا، فون بھی نہیں، یہ تو سیل فون تو تھے ہی نہیں، کہ آج رات کو آپ آئیے.
تو ان کے پچھلے دروازے سے وہ مجھے بلاتی تھی یہ سوچ کے کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، اس کو تکلیف نہ ہو کوئی. لیکن میرے اوپر بہت انکوائریز ہوئی تھی، میرے میاں کے اوپر کہ یہ شادی اٹینڈ کرنے گئے. لیکن ہمارے وائس چانسلر تھے الیاس ابڑو صاحب، وہ کہتے تھے بھائی ان کے کام پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے ہیں اپنے کام میں، ان کے فیملی ٹرمز ہیں، میں ان کو کیوں روکوں. تو ہم بچے ہوئے تھے اس طرح سے. When she used to travel. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ 3 ڈائمینشن ڈسکرپشن دے رہی ہیں نا کہ کیا احساسات تھے، کیا ان کی فیلنگس تھیں، ہم لوگوں کو جس طرح ان سے پہلے کی خواتین جو ہیں ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا. جس طرح سمپل میں فاطمہ جناح کو کہوں جن کے اوپر سب سے زیادہ بات ہوتی رہی ہے اور کتنی بلڈنگز ان کے نام پہ ہیں، تو میں کچھ یہ نئی ایکٹیوسٹ کے گروپ میں بیٹھی تھی اور میں نے ایسی بات کی کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈینٹسٹ تھی اور انہوں نے اپنا پروفیشن فالو بھی کیا. تو آپ یقین کریں کہ میجورٹی لڑکیوں کو نہیں پتا تھا، ان کو سوائے سفید بالوں کے، سفید گرارے کے اور جو بھی چھوٹی موٹی تصویریں ہیں اس کے علاوہ، اور یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ مادر ملت ہیں، بہت بڑی ہیں، اس سے زیادہ نہیں معلوم تھا. اور جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ پریکٹس کرتی رہی ہیں اور اپنے جہاں گھر تھا وہاں نہیں، دوسرے شہر میں پریکٹس کرتی رہی ہیں اکیلی رہ کے، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم بھی تصویروں سے زیادہ نہیں جانتے ہیں جب تک ان کی باتیں ہمیں سنائی نہ جائیں، یا جس طرح آپ ان کو جانتی تھی، آپ ہمیں سناتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کو دکھ بھی ہوتا تھا چیزوں سے، وہ تنگ بھی ہوتی نہیں، اور ان کے کیا ڈریمز تھے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو میری کتاب ہے یہ آپ کو ویلیوبل لگی کہ آج کل کی جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پتہ چلے پرانی باتیں؟ فوزیہ، میں تو اپنے آپ کو اس طرح سے خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں بھی ان خواتین کے بیچ میں موجود ہوں جو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے کہیں پاکستان کی خواتین کے لیے اپنا جو چھوٹا موٹا رول وہ پلے کیا ہے. بیگم وہ اپنا جو فاطمہ جناح ہے، وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آتی ہے، جس کا میں کریڈٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو دوں گی، کہ وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کے پھرتے تھے. That was something symbolic. اور اس زمانے میں انہوں کی بہن غرارے پہن کے، سر پہ وہ دوپٹہ بھی اوڑھتی تھی، بال بھی ان کے سفید تھے، لیکن بڑے وقار کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ چلتی تھی. That was not only symbolic, but it was giving or thinking a vision that giving a proper role to women to participate in society positively and also in politics. اچھا، فاطمہ جناح صاحبہ کا انٹریکشن اس کے بعد کم ہوا، زیادہ ہوا، پالیٹکس میں نہیں آئی. لیکن جب وہ کھڑی ہوئی ہیں ایوب خان کے زمانے میں، تو آپ نے دیکھا کہ پالیٹکس اتنی ظالم چیز ہے کہ اس وقت لوگوں کو ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ مادر ملت ہیں، ان کا احترام ہم پر لازم ہے. ویسے ہی تو یہ چیزیں ہمارے بچوں تک کیسے پہنچیں گی، ہماری خواتین تک کیسے پہنچیں گی، جب تک ہم ان کو اپنے نصاب کا حصہ نہ بنائیں، ہم اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائیں، ان لوگوں سے باتیں نہ کریں جو ان کو جانتے تھے یا جن کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ایک گیپ رہ گیا ہے. رانا لیاقت علی نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، بیگم رانا لیاقت علی نے، کہ انہوں نے خواتین کی ایک اتنی بڑی تنظیم بنا دی تھی، آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، ایک تنظیم بنا دی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بیگمات زیادہ تر جاتی تھیں، ڈپٹی کمشنرز کی بیگمات جاتی تھی، کمشنر کی بیگمات جاتی تھی. ہمارے جیسے لوگوں کا، مڈل کلاس لوگوں کا یا اسٹوڈنٹس کا وہاں گزر نہیں ہوتا تھا. اور ہم کہتے تھے یہ تو بھئی وہ ڈپٹی کمشنر کی بیوی ہے تو وہ جائے گی، ہم کہاں جائیں گے. لیکن اب جو ہے اس کا بھی تھوڑا تھوڑا سلسلہ چینج ہوا ہے، اور اس میں آپ ہر طرح کی خواتین وہاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ادروائز اٹ واز کنسیڈرڈ ایز این ایلیٹ تنظیم. لیکن رانا لیاقت علی کا گورنر ہونا سندھ کا ایک بہت بڑی بات تھی کہ عورت بھی گورنر بن سکتی ہے، اور انہوں نے بہت اچھا چلایا. تو یہ بڑے بڑے کیمپینز انیشیٹ کیے. یس بہت زیادہ.
تو یہ خواتین ایکچولی وہ ہیں جن کو ہم دیکھ کے بڑے ہوئے, ہم تو اسٹوڈنٹس تھے. حیدرآباد میں مثلا میری پرنسپل ڈاکٹر شمس عباسی, میری ٹیچر پروفیسر مریم سلطانہ نوحانی, آپا امینا, یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے ہمیں ہر طرح سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذہنوں کو جگہ دینا. فہمیدہ ریاض مجھ سے 1 سال سینئر تھی, سلطانہ صدیقی, انیس ہارون دونوں کلاس میٹ تھیں, اور جب میں داخل ہوئی ہوں فرسٹ ایئر میں تو وہ بی اے آنرز کر کے نکل رہی تھیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ کیا جنریشن تھی اور وہ کیا درسگاہ تھی جس میں سے اس طرح کی بچیوں کو اتنا سپورٹ کیا گیا کہ وہ ڈیبیٹس میں ہم جا رہے ہیں, ہم پورے پاکستان میں ٹریول کر رہے ہیں. میں تو ایسٹ پاکستان بھی گئی تھی, اس وقت ایسٹ پاکستان تھا, اور اس وقت بنگالیوں نے مجھ سے کہا تھا تم سندھی ہو, تو میں نے کہا تھا ہاں. کہتا کسی دن تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے اسی طرح کے کہ ہماری جان چھوڑو. یہ جذبات تھے. I'm talking about 70s, early 70s, 60s, late 60s, 70s. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا, ہمارے لیے راستے کھولے, بولنا سکھایا, کانفیڈنس دیا. اور یہاں سے میں نکل کے کراچی میں پروگرام کرنے آ رہی ہوں. سلطانہ پروڈیوسر بن گئی, انیس ایکٹیوسٹ بن گئی, ویمن ایکشن فورم بنا لیا. تو جب میں نے ضیاء الحق کو کہا کہ دوپٹہ نہیں اوڑھنا مجھے, تو یہ جو خواتین کی جو تحریک تھی, انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا کہ تم نے یہ کیسے کیا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے کہا 2 سیکنڈ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پہ اپنا سر تو نہیں ڈھکوں گی. مجھے پتا ہے اسلام کیا کہتا ہے, یہ ہمارے اوڑھنے کا ایک حصہ ہے, لباس کا حصہ ہے. میں اس وقت پہنوں گی جب میں سمجھوں گی کہ یہاں میرے سامنے کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہیں, باادب رہنا ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. لیکن میں کلاس میں ایم اے پڑھاتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس جوان لڑکے ہیں, وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرا سر ڈھکا ہوا ہے کہ میرا سر نہیں ڈھکا. They listen to me. They listen what I'm saying. تو nobody is going to tell me how I should be dressed up. No way. اور وہ آپ کا یہ جیسچر اتنا مشہور بھی ہوا, اس پہ آرٹیکلز آئے اور انٹرنیشنل بھی مشہور ہوا ہے نا. جی تو جی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, ہرڈلز یا چیلنجز مختلف ہوتے ہیں, اور اس میں کیا تحریکیں یا کیا اسٹریٹجیز کام کرتی ہیں اور کیا نہیں کام کرتی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ اگر ہمارے اپنے حالات سمجھے کہ عورتوں نے کس طرح سے کام نکلوائے اپنے اور کس طرح سے بیکلیش ہوا, تو وہ زیادہ تیار ہوں گی آگے کام کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ینگ جنریشن ہم سے بھی زیادہ بہادر ہے, ہم سے بھی زیادہ ان کا ایکسپوجر ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے پوری دنیا سے رابطے میں ہے. مجھے افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں, ینگ جنریشن سے یہ کہتی ہوں کہ میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں. میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ان کے لیے کوئی راہ آسان نہیں چھوڑی ہے. ہم نے شاید کم اسٹرگل کیا ہے. ہمارے سامنے ایک ڈکٹیٹر تھا, لڑائی کرنی ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. بھٹو صاحب نے راہ آسان کی, جان دے دی, لیکن انہوں نے بتایا کانسٹیٹیوشن بھی بنا کے چلے گئے, جس کی 17 امینڈمنٹ 18 امینڈمنٹ پہ آپ صوبے کام کر رہے ہیں, اپنی اپنی چلا رہے ہیں, لیکن اس پر بھی متفق کوئی نہیں ہے. میں اپنی ینگ جنریشن سے یوں شرمندہ ہوتی ہوں کہ اپنے بچوں سے بھی میں کہتی ہوں کہ ہماری جنریشن نے آپ کے لیے آسان زندگی نہیں چھوڑی ہے. اینڈ اسپیشلی دا گرلز, خواتین کے لیے کون سا وہ محفوظ ہیں. نہ ان کے لیے گھر محفوظ, نہ ان کے لیے سڑکیں محفوظ, نہ ان کے لیے سفر محفوظ. چاہے وہ ان پڑھ عورت ہے تو وہ میاں کو پالنے کے لیے صبح 6 بجے کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو ایک پلٹن نظر آتی ہے خواتین کی جو جھاڑو پوچھا کرنے ہمارے گھروں میں آتی ہیں. دے آر ورکنگ. ان کی جوان بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں رات دن کی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہاؤ آر دے ابیوزڈ یا محفوظ ہیں. آپ جانتی ہیں, میں جانتی ہوں, کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے پڑھے لکھے بچے, لڑکیاں, وہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ملک کے لیے
وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے گھروں کو پالتی ہیں، لڑکیاں کام کر رہی ہیں، شادی شدہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، مشکل حالات میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے مہتاب جی، میں نے آسان تو زندگی، بہت تالی بجائی ہے ویسے اپنی کتاب میں کہ ہاں جو آپ لوگوں بالکل نے کیا ہے وہ بہت بڑے کام ہیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا جو ہمارے ینگر آڈینس ہے نا ان جی سے بھی یہی بالکل. بات پوچھنا چاہوں گی. ثانیہ اگر آپ ذرا سا ساتھ دیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آج کل کی جو ایکٹیوسٹ ہیں کیا وہ جانتی ہیں کہ فاطمہ جناح کے بارے میں کیریکٹرسٹکس، یا اور جو ہماری پرانی لیڈرز تھیں جن کے نام تک تو ہمیں پہنچا دیے گئے لیکن ان کی کارکردگی کے بارے میں اتنی بات نہیں، وہ کیسی اسٹریٹجیز استعمال کرتی تھیں. ابھی یہ افواہ کی بات ہو رہی تھی تو افواہ میں فاطمہ جناح کی بھی اور بیگم لیاقت علی خان، یہ دونوں ان کے قریبی لوگ تھے جو گورنمنٹ میں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ان کی لڑائی بڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ انہوں نے اچھی طرح لابی کیا، اپنا مقصد سمجھایا اور انہوں نے کام نکال لیا. تو یہ انفارمیشن آج کل کی لڑکیوں کے لیے اچھی ہے یا نہیں؟ ثانیہ آپ کو میری آواز آئی؟ فوزیہ آواز اچھا آ میں رہی ہے مگر بہت ریپیٹ کر دیتی ہوں. اٹس مائی کنیکشن اور یورز. ہلو مہتاب، یو جسٹ جوائنڈ اس. میں کچھ گزارشات پہلے کر چکا تھا کتاب کے بارے میں. ویسے میرا خیال ہے عالیہ بڑے دیر سے انتظار کر رہی ہیں تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. اب مجھے کامران نے توجہ دلائی ہے اس جانب. میں جو کہہ رہا تھا میرا اس کتاب کے بارے میں تاثر ٹیپسٹری کے بارے میں جی یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈینس ود فیکٹس ہے، جی بڑی ریڈیبل ہے، بڑی اٹس اے بک یو کین ریڈ فرام ڈفرنٹ ایراز، ڈفرنٹ ایپیسوڈ، پھر اس میں ڈفرنٹ پرسنالٹیز کے باکسز ہیں اور یو کین ریڈ اباؤٹ دیٹ. آٹو بایوگرافیکل بھی بہت سارا اس میں مٹیریل ہے. اور اس میں جو ٹریس کیا گیا ہے 1940 سے پہلے کا ذکر مجھے نہیں ملا. ویسے آپ نے ذکر یہ کیا کہ 1940 سے پہلے عورتوں کی 1947 سے پہلے جو عورتیں لکھ رہی تھیں اور ان میں قرۃ العین حیدر اور ان کے ہم اثر بہت بڑی، میں کیوں میرے ذہن سے نام یوں نکل رہا ہے، وہ جو رائٹرز تھیں جی جی ان کی خالہ تھیں رانی ممتاز کی، جی اور وہ بھی چلی گئی انڈیا اور قرۃ العین بھی چلی گئی انڈیا. جی اس زمانے میں وہ ان کا ذکر ذرا ان پہ کچھ آگ کا دریا اور آخر ایک شب کے ہم سفر، اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی نہیں. اچھا، جو مجھے اس میں جیسے میں نے کہا کہ بڑی ریڈیبل ہے، بڑی ڈینس فیکٹس ہے، پر اس کا دیکھو فوزیہ وزن جتنا ہے، وزنی کتاب ہے، پر یہ وزنی ہر لحاظ سے وزنی ہے، اگر تولو کے بھی تو وزنی ہے. اینڈ اس کا فارمیٹ مجھے نہیں اچھا لگا. فارمیٹ پہ مجھے اعتراض ہے کیونکہ آپ کی کتاب ایک سیریس ورک آف ریسرچ ہے، آف ویری an area in our history جس کا بڑا کم لکھا گیا ہے. اس کا وزن بھی کم ہو اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہو اور وزن آدمی اٹھا کے پڑھنی ہوتی ہے. اس کا پیپر جو ہے اتنا یہ گلوسی پیپر کی ضرورت نہیں، آپ کو ذرا ہلکا پیپر استعمال کرنا ہے. یہ ایک دو باتیں تھیں جو میں نے اس کے بارے میں کہنا چاہتا تھا. باقی اٹس breaking fresh ground and it's a more comprehensive and with a much larger canvas than other books. جیسے میں نے کہا کہ
you have you have written about every female head that has gone through the glass roof and broken the glass roof. उसमें फौजी भी हैं और सिविलियन भी हैं और स्ट्रगल करने वाली भी हैं और मेहनत से आगे सिर्फ अपने शोबे में काम करके बढ़ने वाली भी हैं. So it's a very useful book. Tapestry अब उर्दू में या आप जब इसका तर्जमा करोगी तो पता नहीं क्या इसका टेपेस्ट्री का उन्वान होगा. मेहताब कुछ बता सकेंगी शायद, फुलकारी या कोई इस किस्म का रखना पड़ेगा जिसमें मगर आ आपकी सजेशंस कारोकारी का भी आपकी सजेशंस नोट कर ली और मेरा ख्याल है कि उर्दू के लिए बहुत अच्छी होंगी. और अमीना सैयद जो हैं उनके साथ भी बड़ी अच्छी बात हो सकती है, जो पब्लिशर हैं, जो पहले OUP को हेड करती थी. तो वो शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पब्लिशर. पर वो जब OUP में थी ना, अगर ये OUP की होती किताब तो इसमें वो लाल लाल सुर्खियां ना होती. वो बड़ा कंजर्वेटिव है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. ये सुर्खियां आई लाइटस्टोन प्रेस में अमीना के जाने की वजह से. अमीना जो है उन्होंने ये अब अपना शुरू किया पब्लिशिंग हाउस. डन बाय. तो इनको मैं कम्युनिकेट करूंगी, आप भी बताइएगा, मैं भी बताऊंगी कि उर्दू की जो है वो हम जिस तरह आपने कहा हल्की किताब हो, जो सस्ती भी हो और ली भी जा सके. इसके साथ ही मैं अगर शेयर कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें फेसबुक पे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है. तो कराची में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं कि बुक जो है ना, ये नहीं इस्लामाबाद में है मिस्टर बुक्स पे. इस्लामाबाद में मिस्टर बुक्स पे है और सईद बुक बैंक पे है और लाहौर में लिबर्टी बुक्स पे है और कराची में बुक मार्क कराची. तो ये हैं जो इंग्लिश की अभी सर्कुलेशन हो रही है. उर्दू का अभी हमने बिल्कुल क्लियर कट प्लान नहीं बनाया हुआ. जरूरत तो है इसकी, उर्दू में मेरा ख्याल पढ़ी जाएगी, लेकिन उसका प्लान नहीं बनाया हुआ. वो बना लेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम इसका फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो तय करेंगे. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर सजेशंस. Thank you. I'm going to miss Alia's input, so I hope you can send me the streaming of Recording, that on my WhatsApp address. और मुझे ठीक है जी, आलिया की जरूर बातें भेज मैं दें. सुनना चाहता था अच्छा, क्योंकि वो एक क्या तजर्बे उसके नई नस्ल में तो तजर्बा वो, वरना तो हमारी नस्ल वाले तो कि वो पाकिस्तान जो हमने अपने वालिदैन से लिया था और इनको देने के जाना था, वो उतना वो उससे बहुत बुरा पाकिस्तान हम इनको छोड़ के जा रहे हैं जो हमने हासिल किया था. बट आई हैव टू गो एंड स्विच ऑन. मुझे वो आ रहे हैं कि 2 मिनट में आई एम लाइव ऑन अनदर प्रोग्राम. सो आलिया, मैं आई एम आपको सॉरी भिजवा बट दूंगी. प्लीज खुदा हाफिज. दैट्स अ प्रॉमिस. खुदा हाफिज महताब. जी आलिया, आप कुछ हमें पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉडर दें. फौजिया, आप पहले सानिया शायद दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई. आप उनसे रेलेवेंस के बारे में पूछ रही थी कि इस वक्त की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके लिए ये किताब कितनी रेलेवेंट है. तो मैं इस वक्त की फेमिनिस्ट मूवमेंट का तो इतना हिस्सा नहीं हूँ, अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हूँ मगर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट एज सच. मगर मैं समझती हूँ कि सिर्फ रेलेवेंस नहीं है, आपने जो इस वक्त की जो पाकिस्तानी ख़वातीन है उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप दे दी है इस किताब के साथ. आई मीन मैं तो आपको याद है मैन्यूस्क्रिप्ट जब पढ़ा और फिर जब इसको प्रिंट में देखा तो मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे इस किताब ने बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली इम्पैक्ट किया है. और मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझती हूँ. यू नो, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ दुनिया के बारे में, मुल्क के बारे में, और फिर भी मैं कितनी सारी चीज़ें नहीं जानती थी. और आपने इतने नुआंस तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है हमारी ज़िंदगी में कि वो अकेले भी कुछ नहीं है और वो एक कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है. आई मीन देयर आर टू टैपेस्ट्रीज रियली, यू नो. एक तो आपकी सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही है पाकिस्तान की, और साथ में औरतों की जो कहानी है और वो उसका किस तरह हिस्सा बनी है, इम्पैक्ट हुई है, और उन्होंने किस तरह उस हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया है खुद से. So I think it's marvelous. Thank you so much for doing this for us. I feel कि आपने एक बहुत ही
इमोशनली एक स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट अपने सौंपा है. मैं टेलीविज़न से क्योंकि काम करती हूँ इसलिए ये चीज़ें बड़ी मुझे मुतासिर करती हैं कि जो चीज़ें हम जिनके बारे में बात करें वो हमें किस तरह इमोशनली टच करें. एंड फाइनली देयर इज़ अ बुक टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव नेवर बीन स्पोकन अबाउट, व्हिच वी हैव सीन लाइक यू वर सेइंग कि हम सिर्फ सरसरी तौर पे लोगों को जानते हैं. हम कुछ तस्वीरें हैं जैसे इवन द 1983 एविडेंस लॉ की जो प्रोटेस्ट है, हमने सब ने तस्वीर देखी हुई है कि लाठी चार्ज हो रही है, लेकिन उसके पीछे वो कौन ख़वातीन थी, उनकी क्या कहानी थी, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, हाउ डिड दे लैंड देयर, यू नो व्हाट हैपेंड, ये सब शायद हमें नहीं पता है. सो आई थिंक कि ये किताब जो हमें देती है वो है एक अटैचमेंट टू आवर ओन पास्ट. तो एक ओनरशिप, हम अब हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं. और मैं मेहताब साहिबा आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को वो समझें कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने आज की ख़वातीन को कुछ नहीं दिया, बिकॉज आई थिंक अ बुक लाइक दिस जस्ट टेल्स अस what you were all going through, and it sensitizes the women of today, and हम में एक empathy भी बढ़ती है. और हमारे आज के जो मसाइल हैं कभी हमें ज़्यादा लगते हैं, कभी हमें पहले से कम लगते हैं, मगर कम से कम हमें अब उसकी एक कंटिन्यूटी मिल गई है. हमें पता है कि हम एक पुरानी एक मूवमेंट का हिस्सा हैं. और फौजिया ये जो किताब है ना, ये भी एक मूवमेंट है. एंड आई थिंक कि ये एक मूवमेंट टू एजुकेट है, to educate women, to educate young men, to educate जिनको हम allies कहते हैं. क्योंकि ये वाली जो जाविया है हिस्ट्री को देखने का, ये तो हमने देखा नहीं है इस तरह. you know, हमने मतलब जिस तरह आपने, if you don't mind, if I can just mention some really touching characters, जैसे जो खानेवाल से अकीला हैं. आई मीन उनकी जो स्टोरी थी वो इतनी टचिंग थी एज वो जो पेजेंट मूवमेंट का हिस्सा, विच वाज नॉट ओनली फाइटिंग फॉर वुमेन, मतलब जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ औरतों के हुकूक, मगर वो अपनी पूरी कम्युनिटी की आवाज़ थी. या जो मरियम बीबी हैं जिनकी आपने इतनी सेंसिटिवली लिखा है कि वो तो शी वाज कर्स्ड फ्रॉम बर्थ, कि उनके जो ट्विन ब्रदर थे वो कमज़ोर रह गए थे, तो हमेशा से उनको एक ये था कि ये जैसे उनके रिसोर्सेज खा गई, यू नो लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम अ बैक फुट. और या जो आपने वो मर्दान से नुसरत आरा की जो कहानी है, आई फाइंड दैट वेरी टचिंग, बिकॉज वो इतनी चीज़ों से लड़ी. एक तो इंसान की जंग होती है आसपास की सोसाइटी से, वहाँ थोड़ी सी आदमी आगे बढ़ता है तो फिर ख़ानदान आपको पीछे खींच लेता है. आई मीन कितने लेवल्स हैं, कितनी लेयर्स हैं जिसके ऊपर ये ख़वातीन जो हैं ये लड़ती हैं, ये झगड़ती हैं, हिम्मत करती हैं. दे आर नॉट श्योर दे विल सक्सीड बट दे स्टिल गो अहेड. ये वाले जो एस्पेक्ट्स आपने इमोशनल लेके आई हैं इनकी कहानियों में, वन नेवर थिंक्स ऑफ दैट. वी ओनली सी द सक्सेस स्टोरी, वी डोंट सी के कितने ऑब्स्टिकल अपॉन ऑब्स्टिकल के ऊपर छलांग के कोई आखिरकार वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक दे मेक इट टू अ बॉक्स इन अ बुक लाइक दिस. सो आई वुड से थैंक यू एंड आई वुड से नाउ व्हाट, हाउ डू वी यूज़ दिस बुक इन द फ्यूचर. अब हम इसका क्या करें, अब हम इसको किस तरह फैलाएं, किस तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनाएं, किस तरह बुक क्लब्स करें, इसके ऊपर स्टडी ग्रुप्स करें, क्या करें, किस तरह इसका मैसेज जो है वो हम आम कर सकें पाकिस्तान के अंदर. थैंक यू आलिया. मेरे ख्याल है ये जो आपका जुमला है ना कि ये खुद एक मूवमेंट है, ये डॉक्यूमेंट करना, अप्रिशिएट करना, स्टेक होल्डर्स को पहचानना, अप्स एंड डाउन्स को. मुझे यही था कि मैं 2 डिमेंशनल किताब ना लिखूं. अगर मैंने हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करनी है तो मैं उसको 3-4 डिमेंशनल लिखूं ताकि लोगों का एक रिश्ता बने. तो ये आपकी बात अच्छी है कि इसको भी एज अ मूवमेंट चलाना पड़ेगा हमें, ताकि हम सही मानों में आज के जो लोग हैं, यंग लोग जो हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये वाकई पढ़ने पर मजबूर करें और इसका एंगल दें, पढ़ने का एंगल भी, क्योंकि पढ़ के भी कोई पीछे को जा सकता है और कोई आगे को जा सकता है. यू नो हमारे यहाँ तो आजकल जो माहौल बना हुआ है उसमें कुछ भी बात करो तो दर गोलियां चल जाती हैं. तो वो भी एक है कि गाइडेड लर्निंग हो इसकी. हाँ. और अगर बुक क्लब्स भी हों तो उसमें कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी ले, जो लोगों को इधर उधर हेवार ना जाने दे कि देखो जी फातिमा जिन्ना तो वर्किंग वुमन थी, और इसमें से कोई भी हिस्सा उठा के उसको स्कैंडलाइज ना करे.
تو آئی تھنک دیٹ یو ہیو اے ویری گڈ پوائنٹ. مجھے خود آپ کو جس طرح احساس ہو, میں اس پوری جرنی کے بعد جب لکھنے کے لیے بیٹھی ہوں تو میں اتنی نئی چیزیں سیکھ چکی تھی. جیسے مجھے بہت ساری خواتین کا جن کو میں جانتی تھی, جن کے بارے میں ہمیں ذکر سنا تھا, ان کی زندگیوں کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو آئی فیلٹ ویری بلیسڈ کہ بھائی میں اس ساری جرنی سے میں نے خود کے لیے کیا کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فاطمہ جناح نے کتاب لکھی جو بین ہو گئی. فاطمہ جناح کو بین کر دیا تھا کہ نہ وہ ریڈیو پہ بول سکتی ہیں نہ وہ ٹی وی پہ اس قسم کے بیچ میں آیا تھا فیز. پھر وہ انڈو ہو گیا, لیکن آئی واز ان شاک بیکاز آئی ڈidn't know that. مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ یہاں پر ہی آج کل ہم ہی کوئی یا کوئی سننے میں آ جاتا ہے, فیس بک ریکویسٹ بھیج دی تو آگے بہت غصہ آ گیا یا کچھ. تو یہ عورتوں نے تو بڑا کچھ سہا, اور جتنی ان کی تقریروں کے خلاف ہوا کرتی تھیں. پھر بیچ میں فاطمہ جناح کی اور بیگم لیاقت علی کی بھی میں نے آپس میں تھوڑی لوگوں سے سنی کہ ان کی چپکلش ہوتی تھی یا وہ تھوڑا سا رائیولری سی تھی. پھر اس پہ میں نے کھوجا بہت کچھ, کیونکہ I needed to know کہ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ میں اس کو کتاب میں شامل کروں یا نہیں. تو نا it is very important to discover, it is very important to own, and it is very important to be proud of your history. میں اگر ایک اور چیز چھوٹی سی کہہ سکوں اس کے اندر, مجھے مطلب یہ میں صرف ایموشنل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہی, مگر واقعی میں جب ہم اپنے آپ کو پاکستانی عورت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وکٹم سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کتاب پڑھنے کے بعد ایک فخر ہوتا ہے پاکستانی عورت ہونے کا, کہ یہ جن سب کو ہم وکٹمز کی طرح دیکھتے آئے ہیں, یہ کتنی اسٹرانگ ولڈ, کتنی بہادر خواتین ہیں, اور کتنی کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی جی ہے. میری سجیشن یہ ہوگی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سین ہے اور جو ملک ہے اس وقت اتنا پولرائزڈ ہے. آپ ایک بات کہیں تو لگتا ہے آپ لیگی ہیں یا پی ٹی آئی والے ہیں, یا مطلب پیپل جج یو آن دیٹ اینڈ آن یور ویلیوز. بٹ آئی تھنک کہ ایک بہت ہی انکلوسو کتاب آپ نے لکھی ہے وچ از ان دس پولرائزڈ ورلڈ. اس میں کلاس, پارٹ آف پاکستان, ہر چیز ہے اس کے اندر, اور صوبے, اور جو عورت مارچ ہے, اب یہ عورت مارچ کا لیبل بھی بڑا پولرائزڈ ہے, مگر لیٹس ناٹ ٹریٹ اٹ لائک دیٹ. مگر جو عورت مارچ ہے جس کو بھی میں بہت انکلوسو بھی سمجھتی ہوں آن اٹس اون, جو خواتین ہیں وہ ہر خطے سے اس کا حصہ ہیں. میرے خیال سے یہ کتاب جو ہے یہ جیسے اس کی پارٹنرشپ عورت مارچ کے ساتھ کوئی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے, بیکاز یہ ان کے لیے ایک اثاثہ ہے, اینڈ اٹ کین ریئلی ہیلپ دیم پیو دیئر اون وے ان دا فیوچر. یہ میری ایک سجیشن ہے. میرے خیال ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ایک الگ بھی بات چیت کریں گے کہ اگر اسٹڈی گروپس بنائیں یا اس طرح کے کوئی بک کلبس ہوں تو ان کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں, وہ کس طرح سے اس کتاب کی ریڈنگ کو ڈیل کریں. تو بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ, جس طرح ہم نے گائیڈڈ لرننگ کا کہا نا کہ گائیڈڈ لرننگ ہو. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو شروع میں نے کہا تھا کہ میں فرسٹ ویو آف فیمنزم اور سیکنڈ ویو آف فیمنزم سے ہٹنا چاہ رہی تھی, جو ویسٹ میں بہت کریکولم میں بھرا ہوا ہے. تو اس میں جو کیٹیگریز بنائی میں نے, وہ میں زیادہ اسٹریٹجک کیٹیگریز بنانا چاہ رہی تھی, اور اس کا نام پھر ہم نے اسٹرینڈز دیا ہے کہ فرسٹ اسٹرینڈ, سیکنڈ اسٹرینڈ. تو میں جلدی جہاں تک ابھی ہماری ڈسکشن پہنچی ہے میں وہاں تک آ جاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا اسٹرینڈ شروع میں بنائے. ایک تھا پولیٹیکل اویکننگ, کیونکہ وہ فریڈم موومنٹ کے ساتھ جو عورت جاگی ہے نا, اور اس نے سیکھا ہے کہ اس کے ارد گرد کے مرد کیا کر رہے تھے, عورتیں کیا کر رہی ہیں, اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل اویکننگ. اس کے ساتھ جو ایک طرح کا ویو رائڈ نہیں کرتی ہیں وہ ہوا, اور پھر والنٹیئر کرتی تھی, وہ بڑی بڑی پوسٹوں میں نہیں تھی, والنٹیئر کرتی تھی, جلوس نکالنا, جلسے نکالنا, جلسوں کو کامیاب بنانا یا جلسوں کو ڈسرپٹ کرنا, یہ سب ان کے کام تھے, اور انہوں نے ٹریول کرنا سیکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے 47 میں, اس وقت بہت سے لوگ آئے, پاکستان آئے, تو میرا خیال ہے کہ جو پہلے بھی ان کا خیال تھا اس سے کہیں زیادہ غربت یا آپ کہہ لو کہ بحالی آئی. جو کچھ تو کیمپس تھے مہاجروں کے,
اور کچھ جو بیماری اور بچے گمنا اور کھانا نہ ہونا اور کپڑے نہ ہونا، وہ اتنی زوروں سے چیز آئی کہ اس وقت جو بھی تھوڑی بہت جان پہچان والی عورتیں تھیں، جان پہچان سے مراد صلاحیتوں والی جو انہوں نے اپنی ڈیولپ کی تھی، وہ ساروں کو اپنی ڈائریکشن چینج کر کے، پہلے تو فریڈم کی طرف ڈائریکشن تھی نا، آپ کا گول وہ تھا، وہ آپ کو مل گئی، تو جو آفٹر میتھ ہوا وہ اتنا بدحالی کا تھا کہ پھر اس وقت عورتوں کو نیا ٹارگٹ بنانا پڑا اور انہیں یہ مہاجرین کا خیال کرنا پڑا. اس میں مرد بھی تھے مگر بہت عورتیں ملی اور اتنی ڈھیروں تنظیمیں بنی، اتنے کلبز بنے، محلوں محلوں میں عورتوں کی تنظیمیں بنی، اور اس میں بھی باقی چیزیں چھوڑ کے یہ سب لگ گئے. گروپس میں جاتے تھے، کھانا ایک ایک کر کے بناتے تھے، لے کے جاتے تھے، یا کسی ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی، سب جگہ سے سویٹر جمع کرنا، کپڑے جمع کرنا، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جاتے تھے. تو اس کو میں نے سوشل ورک اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل جمپس نہیں تھی، اس میں صرف خیال رکھنا تھا، جو نا اہلی کی وجہ سے اتنا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا اس کو سمیٹنا تھا. تو اس میں تو میرا خیال ہے آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ سب اپنے گھروں میں بھی بات کریں گے نا اپنی نانیوں دادیوں سے، تو وہ they will have stories to tell you کہ وہ کون سی انجمن کا حصہ تھیں، انجمن خواتین نے فلانا فلانا محلہ یا جو بھی تھی، تو وہ ضرور آپ کو سٹوریز بتا سکتی ہیں. اس کو سوشل ویلفیئر کہا. پہلا فریڈم کا تھا، دوسرا جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا تھا. اس کے بعد جو دھیرے دھیرے ہوا وہ یہ ہوا کہ قائد اعظم بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، اور یہ اچھی پوسٹوں پہ تھے، اور بھی بہت سے لوگ جو آئے وہ اچھی پوسٹ پہ تھے. تو they were more کہہ لو کہ well positioned to do some good things. تو ان عورتوں نے جلدی جلدی اپنے ان رشتوں کا فائدہ اٹھایا. یعنی میں وہ جو ایک ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ہاں جی بے نظیر اس کا تو باپ پرائم منسٹر تھا، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوتی اس قسم کے ڈیٹیل کے حق میں. میں کہتی ہوں وہ قابل تھی اس لیے وہ بنی. تو یہاں پر بھی جو خواتین تھیں، جو ایبل تھیں، جنہوں نے اسکل سیٹس اپنے لے لیے تھے، وہاں سے پھر آگے چلی. میں نے فاطمہ جناح کی بات کی کہ ہم نے وائٹ گرارا دیکھا ان کا، یا وائٹ دوپٹے جالی کے اور سفید بال ان کے، مگر اس وقت میں جب وہ اسٹیج پہ بیٹھتی تھیں گرارے اپنے پہن کے، تو اٹ واز ریولوشن. یعنی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اسٹیج پہ تو انہوں نے مردوں کو ہی دیکھا تھا نا، یہ تو آڈینس میں بیٹھتے تھے زیادہ. تو جب وہ غرارے پہن کے اور اس ٹھاٹ کے ساتھ، ٹھاٹ تو نہیں میں کہوں گی لیکن ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب بیٹھتی تھیں اور اپنی اپنی باری پہ تقریریں اٹھ کے کرتی تھیں، تو دیٹ واز اے ویری بگ ڈیل. وہاں سے پھر آگے چلی، بڑی تنظیمیں بنی، وہ بنتی چلی گئی. تو میں اس کو پولیٹیکل کلیبوریشن کہتی ہوں. جیسے ہماری پولیٹیکل جو بھی لڑائیاں ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئی نا، مگر میں کہتی ہوں اس وقت کی عورتیں ان سے کچھ بھی مانگ سکتی تھیں، مگر انہوں نے عورتوں کے لیے چیزیں مانگی اور بڑی اچھی طریقے سے ان کو اس ڈائریکشن میں لے کر آئیں جہاں بہبود بنی، اپوا بنی، بہت ساری اور آرگنائزیشن بنی. عورتوں کا یہ پورا جو جس طرح مردوں کا ایک وہ تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، یونیفارمز پہن کے بندوقوں کے ساتھ، عورتوں کا بھی اسی طرح بنوایا. ان کو وہ جو فون ملاتے ہیں ان کی آپریٹر، فون آپریٹرز کی ٹریننگز ہوتی تھیں، ان کو بندوق چلانا سکھایا جاتا تھا. یہ انہیں عورتوں نے کیا. تو ہم اس کو پولیٹیکل کلیبوریشن کیوں نہ کہیں. عورتوں نے اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز جو تھے، جو گورنمنٹ کے لیڈرز تھے، ان کے ساتھ کلیبوریشن کی اور اپنا دماغ استعمال کیا اور اچھی طرح سے آرٹیکولیٹ کیا اور ان چیزوں کو بنتے اپنے سامنے دیکھا، اور وہ ان کی اچیومنٹس تھے. ٹھیک ہے. سو اس پیریڈ کو میں پولیٹیکل کلیبوریشن خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں ضیاء کے دور کے اپوزٹ آلموسٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ ضیاء. ہاں، جو ضیاء کا دور شروع ہوا نا، اس دور میں وہ نہیں تھی بات جس طرح فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی بات تھی کہ وہ بہن بھائی تھے اور وہ سمجھتے تھے ایک دوسرے کو. ضیاء کے دور میں جب اینٹیں برسی ہیں عورتوں پہ، اور یہ اس کی ڈیٹیل بھی میں نے لکھی ہے کہ پہلا انسیڈنٹ کیا تھا اور پھر کیا تھا اور پھر کیا ہوتا رہا، وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اپنی ابیلٹیز بلڈ بھی کی ہوں تو آپ
ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کو کھینچ کے پتھر واپس مارنا ہی مارنا تھا. تو اس کو میں نے ری ایکٹیو کانفرنٹیشن کا نام دیا ہے. ان پوری اسٹریٹجیز کو جو ضیاء کے دور میں عورتوں نے کی نا، ان کو ری ایکٹیو کانفرنٹیشن کا نام دیا ہے. اسی طرح میں آگے چلتی گئی ہوں تاکہ ہم اپنی اسٹریٹجیز کو یہ ڈبوں میں بند کرنے والی بات نہیں ہے، مگر ان کی جو پوزیشننگ ہے نا ان کو سمجھ سکے. اور آج کے لیے اگر ہم نے اسٹریٹجیز پہ ریسرچ کرنی ہو تو ہم اس کو اس زاویے میں دیکھیں، تاکہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہاں جی جوتا اٹھارو اور مارو، کیونکہ یہ ایک طریقہ اپنے حقوق لینے کا. اسی طرح یہ 7 ہیں سیکشنز جو آپ ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو وہ لگے گا کہ آپ کو سمجھنے میں، پرانا زمانہ سمجھنے میں بھی ہیلپ کریں گی. اور آج کل جو ہم سوئچ کرتے رہتے ہیں، اسی گورنمنٹ کو جوتے مارنے لگتے ہیں، اسی گورنمنٹ کے اوپر ہماری رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے، تو ہم ذرا دیکھ پائیں گے کہ ہم کون سے زمانے میں یہ کرتے کرتے، یہ جو سیکشنز ہیں یہ چلتے چلتے، پھر میں نے ورچوئل ایکٹیویزم پہ آخری سیکشن رکھا ہے جو میرا خیال ہے ابھی بھی چل رہا ہے. اس میں ایکٹیویزم کا جو ایکشن ہے وہ بھی ورچوئل ہو سکتا ہے، اس میں لابنگ بھی ورچوئل ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے پارٹنر جو ہیں ان اسٹرگل وہ بھی ورچوئل ہو سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ کی بہت ساری لرننگ ان سیکشنز کو سمجھنے میں بھی آئے گی، اور آپ اپنے مطلب ہر ایج کے گروپ ہے جو پڑھے گا اس کتاب کو، وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو اس سیکشن میں آتے ہیں، کیونکہ ہم اس دور میں بہت زیادہ فرنٹ ہو گئے تھے، غصہ کھا گئے تھے. تو اس لیے میں یہ یہاں پر تھوڑا سا اس لیے ڈالا واپس کہ ہم نے نئی بچیوں سے بھی تھوڑی بات کی، اور ہم نے اس دور کی بھی بات کی کہ جب فیملی چیلنجز الگ تھے، محلے کے چیلنجز الگ تھے، پولیٹیشنز کے ساتھ چیلنجز الگ تھے، تو عورتوں کو الگ الگ ڈیل کرنے پڑتے تھے، ایز اپوز ٹو آج جبکہ ورچوئل اتنا ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم تو موبلائزیشن بھی ورچوئلی کر لیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی ہو چاہے وہ لوگوں کی ہو. تو یہ فرق جو ہے نا یہ ڈالنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ سارا جادو کا کھیل جو ہے نا وہ اسٹریٹجی میں ہی ہے کہ آپ اسٹریٹجیکلی کیا گول ڈیفائن کرتے ہیں، آپ اس کا طریقہ کار کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، آپ پارٹنرز کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا اس اسٹرگل میں کون کون پارٹنر ہوگا. کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے شروع سے ہی کہہ دیا بھائی یہ گندے لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں. اب پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں پارٹنرز ری ڈیفائن کرنے پڑیں گے، جس کو بھی کرنا ہے اس کو کیسے لابی کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ہم نے اپنی نئی اسٹریٹجیز کیسے بنانی ہے. بس یہاں پر میں ان اسٹریٹجیز کی کہانی تو ختم کروں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم چلیں، اب کون تیار ہے؟ ثانیہ آپ آ گئے ہو؟ ثانیہ میرا خیال اپنا سین کر کے آئیں گی. اچھا مہتاب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ مہتاب کے علاوہ جی مہتاب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہاں آپ دیکھیں کہ خود سے میوٹ نہ ہو گیا. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی بالکل. میں نے کہا کہ آپ نے جس طرح سے اس کتاب کو ویژولائز کیا، جس طرح سے آپ نے اس کو چیپٹرز میں بانٹا ہے اور کیا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اسی طرح سے اس کو دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے سامنے جس وقت ہم کسی بھی چیز پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ کل کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اتنی کیلکولیٹڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. میں اگر ٹی وی پروگرامز چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہوں تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، مجھے شہرت میری ختم ہو جائے گی، میں 8-10 سال غائب رہوں گی، تو یہ پھر کیا ہوگا. اس وقت آدمی اپنے کنوکشن کے حساب سے چلتا ہے. تو آپ نے جس طرح سے ہر دور کو ایک نمایاں حیثیت دی ہے، پوزیشن دی ہے، اور اپنے ذہن کے مطابق ان چیپٹرز کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت ہی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور وہ چیزوں کو ایک طرح سے راہ دکھانے والا ہے کہ مختلف سچویشنز میں عورتیں کس طرح سے آگے بڑھی. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کبھی چپ کر کے نہیں بیٹھی ہے.
People have to realize this, especially آج کے دور میں جو politicians ہیں, جو لوگ ہیں, even گھر والے ہیں, ان سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ رسول اللہ کا زمانہ ہو تو عورت خاموش نہیں بیٹھی تھی, وہاں بھی اس وقت بھی حضرت بی بی خدیجہ ایک بزنس وومن تھی جی اور اس کے انڈر کام کیا تھا رسول اللہ نے, اینڈ شی واز ریسپیکٹڈ. اور وہ اتنی آگے تھی کہ اس نے اپنا پروپوزل شادی کا بھیجا تھا. لیکن آج ہم جو ہے وہ خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں, میری فیملی تو ہم نہیں بتائیں گے تو وہ بتائے گا. ہم واپس چلے گئے ہیں کہیں پتہ نہیں کدھر, بجائے اس کے کہ عورت میں خود اعتمادی آئے. جو عورت لے کے رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہے, جس سچویشن میں اس کی جس بھی حیثیت سے اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ شادی شدہ ہے, وہ بغیر شادی کے, اور یا کام کر رہی ہے یا گھر میں ہے, وہ بیٹی ہے, تعلیم لے رہی ہے, باپ کے ساتھ ہے, شی از ایکٹیو, فعال ہے عورت. اللہ نے کچھ اس طرح کا اس کو ذہن, دماغ اور دل دیا ہے کہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی. نکٹو مرد بیٹھ سکتے ہیں چپ کر کے جن کو کام کرنا ہوتا ہے, عورت نہیں بیٹھتی. وہ برتن دھو لے گی, وہ کھانا پکا لے گی, وہ سب کچھ کر لے گی, اب گھر سے نکل کے کام کر لے گی. اور خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں وہ اتنی انرجیٹک ہیں, وہ اتنی آگے ہیں ہم سے کہ وہ ہمیں راہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن انسپریشن ان کو اپنے گھر سے ملتی ہے. صادقہ نے کس طرح کام کیا ہے عالیہ کو پتا ہوگا. اسی طرح سے یہ تمام بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے جب باہر گئی ہیں تو وہ کانفیڈنس, وہ اعتماد ان کی ذات میں اللہ نے پہلے سے دیا ہوا ہے, وہ نکل کے آ جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیا. آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بنیادی ہے کہ اس میں آج لوگ اس کو پڑھیں, کل اس کو پڑھیں, اور پڑھی جائے گی یہ کتاب. اور اس میں ان کے رول جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیے ہیں مختلف ادوار میں, وہ رول ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور اس کی اپنی ایک معنی ہے, اور وہ اپنی جگہ بھی پا رہا ہے. اور خواتین کی جو یہ سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کیسا اس کو ہونا چاہیے اور مختلف ادوار میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے, انہوں نے وہ کیا ہے, اسپونٹینیسلی کیا ہے, بغیر پلاننگ کے کیا ہے. یہ تو بھی آرگنائزیشنز اور یہ ساری چیزیں تو اب ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن عورتوں نے آن اسپر آف دا مومنٹ ڈیسیشنز لیے ہیں. ہم جس بختاور کا نام لیتے ہیں, جو میر پور خاص میں ایک بہت ہی معمولی ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت تھی, وہ اس بات پہ بڑھ گئی ایک وڈیرے سے کہ ہم نے فصل لگائی ہے, میرے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور فصل تم کاٹ کے لے جاؤ گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بندوق لے کے کھڑی ہو گئی. تو اس کو تو اس نے نہ کوئی تھیری پڑھی تھی, نہ سوشلزم پڑھا تھا, نہ کچھ اور پڑھا تھا, لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ اس کا رائٹ ہے, اور وہ شی ٹرائی ٹو ڈیفینڈ ہر, اس میں ماری گئی. تو وہ بختاور ہے. آج ہاری موومنٹ ہو, عورتوں کی موومنٹ ہو, وہ بختاور ہے. تو اس لیے ہر عورت اپنی جگہ پہ وہ کام کر گزرتی ہے. اور آپ کی یہ کتاب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت بنیادی کام کیا ہے. آپ نے ہم خواتین کے پر ایک احسان کیا ہے. بکھری چیزوں کو, بکھرے اوراق کو آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ جمع کیا ہے. یہ بڑھتا جائے گا, یہ بڑھتا جائے گا, یہ بڑھنا چاہیے. کیونکہ میں بتاؤں آپ کو, مجھے بڑا مشکل تھا شروع میں انفارمیشن لینا, لیکن ایک دو آٹو بایوگرافیز تھیں جنہوں نے مجھے بڑا ہیلپ. تو میں تو یہاں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو بھی اپنی زندگی پہ کتاب لکھنی چاہیے, تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں, ہے نا. اور اگر صادقہ عالیہ کے پاس بیٹھی ہیں, عالیہ ان کو آپ بلا سکتے ہو یا نہیں؟ نہیں, یا میرے پاس خیال سے وہ اس وقت وہ بیبی سٹنگ. اوکے ٹھیک. آپ نے ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز لکھیں, بیکاز شی ہیز یوزڈ ویری اسٹرانگ اسٹریٹجیز سکسیسفلی. صادقہ آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے.
لیسنس لرنڈ ہیں ان کے along the way وہ بالکل شیئر ہونے چاہیے. میں بس ایک آخری جملہ کہوں گی فوزیہ اور پھر I can leave after that. مگر یہ جو ایک اور لیئر جو آپ نے ابھی گروپس انٹروڈیوس کیے اور اس پہ بات کی کہ مختلف ایراز میں مختلف اسٹریٹجیز یوز کی, تو آپ کی جو یہ رول ماڈلس ہیں, یہ جو کلوز اپس آپ نے دیے ہیں خواتین کے, یہ دو پرپزز شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک تو گروپ اسٹرگل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل اسٹرگل ہے اینڈ دیٹ از انسپائرنگ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف موومنٹس اور ایکٹیوسٹ کے لیے کتاب ہو, یہ ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو اپنی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر یا اپنے بڑے بڑے گھروں کے اندر یا اپنی ذاتی زندگی میں اسٹرگل کر رہی ہیں. دے آر انسپائرنگ کیریکٹرز ہیئر. تو آئی تھنک اٹس فار آل آف اس. ٹھیک ہے, تو اب آپ بھی میری ہیلپ کرو گے صادقہ کو کنونس کرنے میں کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو ڈاکیومنٹ. بالکل, ہم کیمپین بنائیں گے. اور وہ موومنٹ والا مجھے آپ کا لفظ اچھا لگ گیا نا, کہ اس کتاب کو پڑھوانا بھی ہماری پوری ایک اسٹریٹجی ہوگی اور چیزیں شامل کرانا. ایک میں ویسے بھی بتا دوں کہ مہر گڑھ ایک ٹریننگ کروائے گا آگے جا کے, میرا خیال ہے ابھی تو لوکلی, اور اس کے بعد ایک ریجن میں جیسے سری لنکا میں, جہاں سے ہم نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان سے عورتیں آئیں, اس بک کو ہم پڑھیں گے, اس کے ویل گو تھرو اٹ. یہ جو اسٹرینڈز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اپنی عورتوں کی یا موومنٹس کی کہانیاں لے کر آئیں. ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم ساؤتھ ایشین پورا بیس بنا لیں اور وہاں سے ہم یہ لٹریچر نکالیں جو کریکولم بنے. ٹرو, ساؤتھ ایشیا اگر ملے گا تو آئی تھنک عورتیں ہی ملائیں گی اسے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ میں تو سیریکیوز گئی ہوئی تھی اور وہاں پر سینیکا فالس مجھے کسی نے کہا کہ دیکھنا وہاں پہلی عورتوں کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی, تو مجھے ذرا عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ ہر چیز کا کریڈٹ لے جاتے ہیں, ابھی یہ کہیں گے کہ پہلی عورت بھی ادھر ہی بن کے اتری تھی. اینی وے میں گئی, میں نے بہت انجوائے کیا, لیکن obviously وہ پہلی میٹنگ نہیں تھی عورتوں کی. یعنی دنیا بہت بڑی ہے, تو میرا خیال ہے ہم اسی طرح اپنا اگر جو لٹریچر ہے نا اس کو بھی اپنے اپنے ریجن سے ملا کے اور پھر چیزیں نکالیں, تو پھر نہیں ہوگا وہ کہ فرسٹ ویو یہ تھی, ہر ایک کو پتا ہو, سیکنڈ ویو یہ تھی, تھرڈ ویو یہ. بھائی کسی علاقے کے لیے ہوگی, ہم تو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ہمارے علاقے میں اور طرح چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ ہمارا اب دو گولز ہیں, ایک تو اس کتاب کو پڑھوانا ان اے گڈ اسپرٹ, اور دوسرا یہ کہ اور لوگوں کو کہنا کہ ایڈ کریں. میں نے تو 2 کتابیں لکھ دی ہیں, یعنی میں نے 5 تحریکوں کے اوپر پاکستان کی ایک کتاب لکھی ہے, اور عورتوں کی ایجنسی کے بارے میں اور وہ کب اپنی ایجنسی یوز کرتی ہیں اور اس میں کیا چیلنج آتے ہیں وہ دوسری کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک طرح کا جمع ہو رہا ہے, ساؤتھ ایشین چیزیں جمع ہو رہی ہیں, تو اور لوگوں کو بھی ہم نے کہنا ہے کہ وہ اس پہ کتابیں لکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. اچھا جی, اب جو میرے اسپیکرز ہیں ان میں کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا؟ میں جو لائیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ, میں ان سے کہوں گی کہ پلیز آپ کامنٹ ساتھ ساتھ کرتے جانا, اور ہم وہ مطلب ایسے ہوں جو ریلیونٹ ہوں, سوال ہوں خاص طور پہ, تو وہ ان کو ہم انکلوڈ بھی کریں گے. اور کسی اسپیکر سے یا مجھ سے آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہے اس کتاب کے بارے میں, تو آپ اس کو بھی انکلوڈ کریں, اور اپنے کامنٹس جو بھی آپ کا دل چاہے ہماری باتوں سے جو آپ ریلیٹ کر پاؤ وہ ضرور کرنا. اور پھر جب یہ ایک دفعہ ریکارڈ ہو کے یہ آ جائے گا فیس بک پہ, تو پھر میں یہ ریکویسٹ آپ سے کروں گی کہ آپ پلیز اپنی فیس بکس پہ بھی یہ شیئر کرنا, تاکہ آپ کے فرینڈز بھی اس کو پڑھیں. جیسے عالیہ نے کہا کہ اب یہ ہمارے لیے ایک موومنٹ بن گئی ہے کہ اس کتاب کو کیسے پڑھوانا ہے اور اچھے نظریے کے ساتھ, اور لوگوں کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ وہ اس میں اور چھوٹی چھوٹی ندیوں میں نا انفارمیشن بہائیں تاکہ ہمارے پاس اور انفارمیشن آئے. سو اس حوالے سے میں پھر یہ کہوں گی کہ یہ میں نے بتا دیا کہاں کہاں اویلیبل ہے, کتاب ہے ذرا موٹی, لیکن اسلام آباد والے تو آرام سے لے سکتے ہیں. مسٹر بکس پہ ہے اور سعید بک بینک پہ ہے, اور لاہور میں لبرٹی بکس پہ ہے, اور کراچی میں بک مارک. ٹھیک ہے, اور آپ اگر چاہیں تو اس کو یہ بھی میل ہو سکتی ہے میرے خیال ہے, لبرٹی بکس کو آپ یا لائٹ سٹون
पब्लिशर्स को अगर लिखें तो शायद वैसे भी मिल जाए आपको। ठीक है जनाब, तो मेरी ये बातें आपने गौर से सुन ली ना, कि जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपने खुद भी इसको रिवाइज करने के लिए देख लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि देखें ये जो वीडियो टेप है सेमिनार का। अच्छा जी, आप कोई कमेंट करना चाहेगा हमारे स्पीकर्स में से? बस खुदा हाफिज कहेंगे आपको इस हिसाब से कि बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और बहुत ही आपने जिस तरह से पुरानी नस्ल और नई नस्ल को मिलाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आज हमारी बच्चियां क्या सोच रही हैं, हमने अपने दौर में क्या सोचा, हमसे जो पहले वाले थे वो क्या सोचते थे, हमारी टीचर्स जब वो हमें ये बताती थी कि ओ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो हमने कैसे कैंप्स लगाई और हम क्या करते थे, जो लोग आते थे हम उनको किस तरह खाना खिलाते थे। तो वो जो आप एक सोशल वेलफेयर वाला जो एक एस्पेक्ट आप लेकर आई, वहां भी औरतें आगे आगे थी, वहां भी उन्होंने औरतों को संभाला है। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी चाहिए कि जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई है तो उसमें हमें एक साइड तो ये मिलता है कि जहां जहां ये बड़े लीडर्स थे, कायदे आजम थे, लियाकत अली थे, बड़े सगीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान में वो लोग नहीं आए थे और हिंदुस्तान का हिस्सा है और आज भी है, उस वक्त वो लोग वहां थे। तो लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए मूवमेंट्स बहुत चली थी, और उसमें बड़े बड़े शहरों में मर्द जो कर रहे थे उनके साथ खवातीन भी बहुत थी। लेडी हिदायतुल्लाह थी, हमने देखा है कि बहुत सारी तस्वीरें जिसमें औरतें हैं कुर्सियों पे बैठी हुई बुर्का ओढ़े हुए। इसका मतलब कि उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन चेहरा दिखाना मकसूद नहीं था, बट दे वर देयर। कहने का मतलब ये है कि अगर उस जमाने में हर सूबे के लोगों से बात की जाए, स्कॉलर से, या वहां पर जो इस तरह की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कि भाई पाकिस्तान से पहले भी औरतें थी, पाकिस्तान मूवमेंट में बलूचिस्तान में भी काम हुआ होगा, KPK में भी हुआ होगा, सिंध में भी बहुत हुआ है, तो खुदारा उनकी भी कोई हिस्ट्री देख लो, कोई लोग जिंदा होंगे तो जरा वो भी बात हो जाए। ऐसे नहीं मुमकिन है कि पाकिस्तान मूवमेंट में अब जो पाकिस्तान है वहां की औरतों ने काम न किया हो, ये मुमकिन ही नहीं। That is very true. मैंने बलूचिस्तान से भी बड़ी मजे की केस स्टडीज डाली है। जी बख्तावर की भी डाली है। हाँ जी, क्योंकि एक तो ये हिस्सा आपने निशानदेही की इसकी, दूसरा मुझे ये था कि 71 के आगे से बांग्लादेश साइड की वहां की पहले की मुझे नहीं मिल रही थी इंफॉर्मेशन कि क्या क्या तहरीकें चली पाकिस्तान बनने की, और फिर उसके बनने के बाद, क्योंकि मैं वो भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहती थी, तो वो भी कुछ डाली हैं। और ये भी आपकी बात ठीक है कि ये और इलाकों से, जैसे पहली मैंने जो MPA थी बलूचिस्तान की, उसकी स्टोरी लिखी है। जी तो इस तरह भी हमने ऐड करना है, और फिर इवेंचुअली हम साउथ एशिया के और मुल्कों की भी अगर ऐड करें तो मेरा ख्याल है आपस की भी थोड़ी सी जो राइवलरी होती है ना वो खत्म होगी। औरतों को बाज़ औक़ात हो जाती है कि हमने ज्यादा काम किया है, हमने किया, और एक थोड़ा सा वो पीसफुल सा कोई कंक्लूजन हमारा पहुंचेगा जिसमें शायद मर्द भी सीखेंगे, औरतें भी सीखेंगी कि हर चीज जो है वो लड़ाई से नहीं होती। वो कहते हैं ना, हक ना मिले तो हक छीन लो, वो एक कहावत होगी कहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ जो स्मार्ट लोग हैं वो छीनने से पहले 100 और कैटेगरीज बनाते हैं और कोई और चाल चलते हैं जिससे आ जाए। यकीनन ऐसे ही होता है। और अभी भी जो भी सिलसिला हो रहा है वो कहीं जाके बात रुकी नहीं है, औरतें काम कर रही, चल रही है, और टेक्नोलॉजी के इस आसरे पे, उसके सहारे पे, उसका फायदा लेते हुए आप ये देखिए घर में काम करने वाली जो खवातीन आती है, मुलाजमाएं, नहीं पढ़ी लिखी है लेकिन वो उसका इस्तेमाल जानती है। मेरे पास जो एक औरत काम करती है वो मुझे फोन करती है, व्हाट्सएप करती है, तो मैंने एक दिन पूछा तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि मेरा फोन आ रहा है या व्हाट्सएप पे? तो कहती है आपके नाम के सामने मैंने गुलाब का फूल रखा हुआ है निशानी, तो जब आपका फोन आता है तो मुझे पता चल जाता है आप, यानी स्मार्ट थिंकिंग, ये स्मार्ट थिंकिंग है। निशानियां उन्होंने लगा ली हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल कर रही है, काम कर रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर चिल्ड्रन। तो इसलिए इनकी कहानियां ही मैं लिखूं जो मेरे घर में औरतें काम करती हैं, तो वो ही एक बड़ा चैप्टर है। अपनी भी लिखना, दुआ करें।
मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या किया है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ मैंने क्या किया है। नहीं तो नहीं, आप डिटेल्स लिखने लगेंगी ना तो आपको पता चलेगा बड़ा कुछ शेयर करने को। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फिर अपनी अम्मा याद आ जाती है, मुझे अपनी बहनें याद आ जाती है, उनकी स्ट्रगल याद आ जाती है। और मैं कहती हूँ कि देखिए ये लोग, इन खवातीन ने जो हमसे पहले थी, मेरी माँ ने हम मेरे लिए क्या किया, मेरी बहनों ने हमारे लिए क्या किया, हमें नौकरी नहीं करने दी, नहीं कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम लोग पढ़ोगे। खुद उन्होंने मैट्रिक करके भी नौकरी की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस तो हमें वालिदैन ने दी ना, मेरे बाप ने दी, मेरी अम्मा ने साथ दिया अपने मियाँ का। तो ये जो एक साथ चलने वाली बात है कि औरत और मर्द साथ चल के माशरे में तब्दीली लाए, मस्बत तब्दीली लाए, वो रहने वाली चीज है, वो ही रहती है। लेकिन जो आपने कहा कि वो हक छीन के भी लिया जाता है, वो उस वक्त जब एक्सट्रीम हो, जब आपकी कोई सुन नहीं रहा जी है, जी जी, वही उस वो वक्त सारा तो आप, हालात देखने पड़ते हैं। हाँ, कि क्या हाँ हालात है, आपके हाँ, साथ कौन है, आपके अगेंस्ट कौन है, वो ड्रॉप करना पड़ता है कि भाई कौन यस, आपका साथ देगा, किसके आपने अगेंस्ट जाना है। तो यही है कि एग्जैक्ट, अकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है आज भी, बहुत जरूरी, बहुत, किसी भी बिल्कुल किस्म का भी चेंज हो। तो यहाँ फिर बिल्कुल, मैं ये प्रोग्राम कंक्लूड करती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत हमने कई शुक्रिया। एंगल्स से ये देखा और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने ये बात आगे फैलानी है। और अगर किताब पे इतनी ढेर मैंने मेहनत की है तो उसको बहुत बहुत सारे ज्यादा, लोगों को पढ़ना भी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं गवाह हूँ इसकी कि है किस ना? तरह से आई और आपने इंटरव्यूज लिए हैं। बड़े सब्र की बात होती है ट्रैवल करना, लिखना, और उसको इतने डिटेल्स के साथ। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे हैरत हो रही थी, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो ये कहने, ये इट्स 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 अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल बुक इस हिसाब से कि दिस इज गोइंग टू बी द एक जो एक होता है ना, जड़ होती है किसी चीज की, वो यहीं से और शाखें फैलने वाली हैं। तो इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी द पायोनियर बुक इन दिस रिगार्ड, कि किस तरह और से मैं आप, बहुत ज्यादा चाहती थी कि तस्वीरें भी इसमें हों, क्योंकि जी जी, मैंने तस्वीरों से बहुत सीखा। जब मैंने वहां लाइब्रेरी कांग्रेस में देखी ना चीजें, हाँ हाँ फातिमा हाँ, की ऐसी ऐसी तस्वीरें मैंने देखी कि जहाँ वो और कोई और औरत जा रही है और ढेरों मर्द दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस तरह की कि जैसे वो घबरा गए हो ना औरतों को देख के। तो मुझे लगा कि ये तस्वीरें भी हमारी हेरिटेज का हिस्सा हैं और ये होनी डेफिनेटली, चाहिए। और नई फेमिनिस्ट या जो नए लोग मैं इंट्रोड्यूस तो क्या मतलब उन्होंने काम किए हैं, उनकी तस्वीर भी हो और छोटा सा उनका क्लोजअप भी हो, तो उससे रिश्ता ज्यादा बनता है। तो अब डेफिनेटली, इसी होप में कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे अपने अपने फेसबुक पे, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो शेयर करें आगे। और वो जो गाइडेड लर्निंग है वो बहुत अच्छी है बात, कि इस बुक के बारे में हम जो ऐसे लोग हैं जो एक पेग बन सकते हैं ना बीच में छोटे ग्रुप का, उनको हम कहें कि वो ये बुक लेके पढ़ के और अच्छे तरीके से अपने साथियों को सिखाएं, पढ़ाएं। तंजीमें तो खास तौर पे जो है मैं चाहती हूँ वो अपने अपने रीडिंग ग्रुप्स बनाएं ताकि ये अवेयरनेस आगे चले। सो इसके साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसका लिंकेज मैं आपको भेज दूंगी जो रिकॉर्डेड होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट ऑल दिस टाइम। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं अपने दोस्तों में बैठी गपशप लगा रही हूँ उनसे किताब के बारे बहुत में। मजा आया। और आप इसी तरह हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, घूमती रहे, फिर से एक्टिव हो जाएं। वुड लाइक टू सी यू मूविंग अराउंड। बस और धीरे धीरे इंशाल्लाह, उठ रही हूँ। सानिया अगर है तो सानिया से हमने जरा थोड़ी बातचीत की, और हम सानिया किसी है वक्त नहीं। करेंगे। हाँ, हुआ। सानिया है नहीं इस वक्त, मगर अच्छा थैंक यू ठीक है। वेरी मच फौजिया, हाँ, मुझे बहुत मजा आया। और सानिया को फिर मैं किसी और डिस्कशन हमारी होगी तो उसमें मैं कहूंगी कि आए, क्योंकि आज काफी टाइम नहीं दे पाए उससे बात करने में। और अपनी अम्मी को भी शुक्रिया कर देना प्लीज, सादका को। शी इज ठीक है। माई मेगा सपोर्ट। जहां मैं जरा अड़ती हूँ, फंसती हूँ, डोलने लगती हूँ, तो फिर मैं सादका को फोन करती हूँ तो मैं बहादुर हो जाती हूँ। ठीक वो है। मेरी भी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरा भी हाँ प्यार है। और अपने बिल्कुल बाबा को भी, बिल्कुल वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत जरूर। थैंक शुक्रिया यू, आप सबका, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो आपका भी मच, शुक्रिया। थैंक यू सो खुदा मच। हाफिज। खुदा हाफिज, टेक केयर।
मैं जो कह रहा था मेरा इस किताब के बारे में तासुर टेपेस्ट्री के बारे में जी ये है कि एक तो ये डेंस विद फैक्ट्स है, जी बड़ी रीडेबल है। आपकी जी किताब एक सीरियस वर्क ऑफ रिसर्च है, ऑफ जी अ वेरी ऑफ एन एरिया इन आवर हिस्ट्री जिसका बड़ा कम लिखा गया है। मैंने कहा कि आपने जिस तरह से इस किताब को विजुलाइज किया, जिस तरह से आपने उसको चैप्टर्स में बांटा है और किया है, वो उसके पीछे एक फलसफा है, वो हमें समझ में आती है बात, और वो समझ में भी आती है, और इसी तरह से इसको देखना भी चाहिए, क्योंकि हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये फर्क जो है ना, ये डालना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि सारा जादू का खेल जो है ना, वो स्ट्रेटजी में ही है कि आप स्ट्रेटेजिकली क्या गोल डिफाइन करते हैं, आप उसका तरीकाकार क्या डिफाइन करते हैं कि हमने किस तरह जाना है, आप पार्टनर्स कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा इस स्ट्रगल में कौन कौन पार्टनर होगा। कई तो ऐसे होते हैं जिनको हमने शुरू से ही कह दिया भाई ये गंदे लोग हैं और ये अच्छे लोग हैं। अब पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें पार्टनर्स रीडिफाइन करने पड़ेंगे, जिसको भी करना है उसको कैसे लॉबी करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा, और हमने अपनी नई स्ट्रेटजीज कैसे बनाए। इस पे बात की कि मुख्तलिफ ईराज में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज यूज़ की, तो आपकी जो ये रोल मॉडल्स हैं, ये जो क्लोजअप्स आपने दिए हैं ख़वातीन के, ये दो पर्पसेस शेयर करते हैं हमारे साथ। एक तो ग्रुप स्ट्रगल हम देखते हैं तो हमें स्ट्रैटेजी समझ में आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक पर्सनल स्ट्रगल है, एंड दैट इज़ इंस्पायरिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मूवमेंट्स और एक्टिविस्ट के लिए किताब हो, ये उन लड़कियों के लिए भी है जो अपनी छोटे छोटे घरों के अंदर या अपने बड़े बड़े घरों के अंदर या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं। दे आर इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हियर।